اور محنت کا بھی ماحول تھا، جیسے اس کا تذکرہ کسی نہ کسی درجے میں ابھی اس مذاکرے میں بھی ہو گیا، باقی بیانات میں تفصیل سے باتیں آتی رہتی ہیں۔ تو اس کے لیے مسجد میں ایک جماعت ہو، دیکھو محلے میں سینکڑوں گھر ہیں اور ان سینکڑوں گھروں میں مجموعہ کے طور پر ہزاروں لوگ ہوتے ہیں۔ اب ان کے لیے کم از کم ایک جماعت تو ہو جو اس مسجد کے ماحول میں محنت کرے اور کوشش کرے، فرد فرد پر۔ ویسے تو مسجد کے جماعت میں جتنے گھر ہیں اور گھر میں جتنے بالغ مرد ہیں یہ سب مسجد کی جماعت ہے، بلکہ جو بات عرض کی جاتی ہے کہ ایک مسجد کی جماعت وہ پوری دنیا کو سامنے رکھ کر کام کرے۔ پوری دنیا سامنے ہے، پورا دین سامنا ہے، اور جتنے بھی مسلمان ہیں یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والے بن جائیں، یعنی دین کے اعتبار سے بھی کمال ہو اور محنت کے اعتبار سے بھی کمال ہو، جیسے حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں پوری دنیا سامنے ہو۔ لیکن عملاً یہ تو نیت کے اعتبار سے، ذمہ داری کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، اور یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نیت اور اس فکر اور اس ذمہ داری کے احساس کی برکت سے یہ ایک بندہ جو اپنی مسجد میں کام کر رہا ہے تو بظاہر تو یہ مسجد ہی میں کام کر رہا ہے اپنے محلے میں، لیکن اس کا اثر پڑ رہا ہے پورے عالم پر، پورے عالم پر محنت کے اعتبار سے بھی اثر پڑ رہا ہے، دینداری کے اعتبار سے بھی اثر پڑ رہا ہے، خواہ نظر آئے یا نہ آئے۔ اور اگر ایک مسلمان دین کی محنت چھوڑ دیتا ہے تو اس محنت کے نہ ہونے کی وجہ سے محلوں میں بھی، شہروں میں بھی، علاقوں میں بھی دین کا نقصان ہو رہا ہے، خواہ آج نظر آ رہا ہو یا نہیں۔ جیسے ہمارے حضرات مثال دیا کرتے ہیں کہ ایک حوض ہے، اس میں ایک لوٹا پانی ڈال دیا جائے تو اس پورے حوض کا سطح، پانی کا سطح اوپر ہو جاتا ہے۔ صرف یہ بات نہیں ہے کہ جس جگہ پانی ڈال دیا گیا تو وہاں کا سطح اوپر نظر آئے گا، اثر پڑ رہا ہے پورے حوض پر، اگرچہ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن ایک اور ڈال دو، پھر ایک اور ڈال دو، پھر ایک اور ڈال دو، تو ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ آنکھوں سے بھی نظر آ جائے گا۔
اور اگر اسی حوض سے ایک لوٹا پانی نکال دیا جائے تو وہاں پانی کم ہو گیا، اگرچہ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اگر بار بار پانی نکالا جائے ایک ایک لوٹا کر کے تو ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ نظر آ جائے گا سر کے آنکھوں سے کہ پانی تو کم ہو گیا۔ اس طرح ایک مسلمان اگر نیکی کا کام کر رہا ہے اور نیک عمل کر رہا ہے، اس طرح لگاتار کرتے کرتے تو اس کا اثر بھی پڑتا ہے عالم پر۔ اور اگر گناہ کرتا ہے اور اس کو روکا نہ جائے اور اس کے ازالے کی کوشش نہ کی جائے تو آج ایک گناہ، اس کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا اور شروع کرنے لگ جائیں گے، تو جو دینداری کا ماحول ہے ایک دن ایسا آ جائے گا کہ وہ ماحول بدل جائے گا بے دینی کے ماحول پر۔ اس لیے ہمارے تو مسجد کی جماعت تو ہے پورا محلہ، لیکن جماعت اسی کا نام ہوتا ہے کہ جو جتنے اعمال ہوتے ہیں ان اعمال میں سب شریک ہو، سب شریک ہو۔ جیسے اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں 10-12 ساتھیوں کی جماعت ہے، اب مشورہ ہوتا ہے تو مشورہ میں 10-12 ساتھی بیٹھتے ہیں، یہ بات نہیں ہوتی کہ آج 2 ہیں 10-12 8 ہیں 2 نہیں ہے، دوسرے دن مشورہ ہو رہا ہے تو جو پھر 8-10 سے 2 اور نہیں ہے، اور کہا جاتا ہے کہ مشورہ ہو گیا۔ نہیں، جماعت اس مقصود کے لیے اللہ کے راستے میں نکلی ہوئی ہے، تو جماعت کی تربیت اس میں ہے کہ مشورے میں سب شریک ہوں۔ تعلیم کا حلقہ ہے تو اس میں پوری جماعت شریک ہوتی ہے۔ عمومی گشت ہوتا ہے روزانہ نکلنے کے زمانے میں تو اس میں پوری جماعت شریک ہے۔ گشتوں کی ترتیبیں ہیں تو اس میں تقاضے پر جس ملاقات جن سے ملنے کے لیے بھیجا جاتا ہے تو وہ چلے جاتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں۔ نماز ہے تو نماز میں سب شریک ہیں، جماعت کی نماز میں جماعت کا ہر فرد تلاوت کرتا ہے، ذکر کا اہتمام کرتا ہے، رات کو اٹھتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے۔ تب زندگیوں میں تبدیلی آتی ہے۔ تو اس طرح یہ 10-12 ساتھی 15 ساتھی ایسے ہوں کہ کہا جائے کہ ہاں یہ مسجد کی جماعت ہے۔ اب اس ساتھیوں سے مسجد کے لیے مسجد کے عنوان پر وقت مانگا جاتا ہے۔
مسجد کے عنوان پر وقت مانگا جاتا ہے. اس وقت کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ روزانہ ملاقاتیں. یہ اس وقت کے استعمال کا ایک اہم عمل ہے. لیکن جیسے نکلنے کے زمانے میں گشتوں کی اہمیت ہے، وقت اس میں لگتا ہے مقدم کرنا، لیکن تعلیم میں جو وقت لگتا ہے وہ بھی مسجد کا وقت ہے. سیکھنے سکھانے میں جو وقت لگتا ہے وہ بھی مسجد ہی کا وقت ہے. عبادات میں جو وقت لگتا ہے وہ بھی مسجد ہی کا وقت ہے. نکلنے کے زمانے میں نقد جماعت نکالنے کے لیے جو محنت کی جاتی ہے یہ بھی اسی جماعت کا چلہ ہے یا 3 دن ہے، یہ مسجد ہی کا وقت ہے. رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگا جا رہا ہے. تو یہ مسجد کے اعمال یہ ہے کہ وہ اعمال جن سے بندہ دیندار بنتا ہے. وہ بنے گا کس سے؟ دعوت سے، تعلیم سے، ذکر سے، عبادت سے، خدمت سے. صرف دعوت سے بندہ بنے بغیر تعلیم کے، بغیر ذکر کے، تو ظاہر بات ہے وہ فائدہ نہیں ہوتا ہے پورا جو ان اعمال کے مجموعے سے ہوتا ہے. تو یہ مسجد کے لیے جو وقت مانگا جاتا ہے تو وہ وقت ان اعمال کے لیے مانگا جاتا ہے. اس میں ایک عمل ہے مشورے کا. اب ہر ایک اللہ سے مانگے کہ جب میں اس جماعت کا حصہ ہوں اور یہ میری مسجد کی جماعت ہے تو مجھے روز وقت مقررہ پر اپنے مسجد کی جماعت کے ساتھ، ماحول کے ساتھ انسان چل سکتا ہے. مشورے میں شریک ہونا یہ میرا کام ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے. یہ بات کہ کبھی شریک ہوا کبھی نہیں ہوا تو اجر سے تو خالی نہیں ہے، لیکن جو بننے کی بات چل رہی ہے کہ بندہ بنے، پورا دیندار بنے اور یہ پورے دنیا میں دین کے احیاء کا اور اس محنت کے وجود کا ذریعہ بنے، تو تب ہوگا کہ جب روزانہ اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ مشورے میں شریک ہو. اللہ ہم سب کو توفیق دے اور یہ یقین رکھے کہ یہ میرا اس میں شریک ہو جانا یہ ذریعہ ہے کہ میں عالم میں دین کے احیاء کا ذریعہ بنوں. یہ بات نہیں ہے کہ اگر نہیں شریک ہوا تو کیا حرج ہے. اس لیے جہاں تک گھر کے تعلق ہے اور کاروبار کا تعلق ہے اس کو وقت دینا مقام پر منع نہیں ہے، دینا چاہیے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جو مسجد کی جماعت کا مشورے کا وقت ہے وہ وقت گھر کو نہ دیا جائے اور وہ وقت کاروبار کو نہ دیا جائے. بس
اگر کوئی بات ایسی پیش آئی گھر کا یا کاروبار کا تو اس میں بندہ ہمت سے کام لے کہ اپنے گھر کے تقاضے کو مؤخر کرے اور اپنے کاروبار کے تقاضے کو مؤخر کرے. یہ مؤخر کرنا قربانی ہے. یہ مؤخر کرنا اور کام پھیلتا ہے قربانی سے کہ بندہ کام کے تقاضوں کو اپنی ذات اور اپنے گھر اور اپنے کاروبار کے تقاضوں پر یعنی کام کو مقدم کرے. بس اگر اس کا موقع آئے تو اس میں اس کو مؤخر نہ کیا جائے کہ کیا کروں میرا کام پڑ گیا, کاروبار کا کام اور پڑ گیا. یہ جو مسجد کی جماعت کا مشورہ ہے تو اس میں اپنی ذات سے لے کر اپنا گھر, مسجد کے ساتھ جتنے گھر ہیں, دوسری مسجدیں ہیں, بستیاں ہیں, اپنے ملک کے دور سے دور علاقے ہیں اور پوری دنیا کا آخری کنارہ ہے, اس کو انسان نیت میں لے کہ کام تو کر رہا ہے اپنی مسجد میں, لیکن مسجد میں اس انداز سے محنت کرے, اس انداز سے کوشش کرے کہ انہی محلوں سے, اسی مسجد سے یہ سب تقاضے مشورے سے پورے ہوں. اپنے مسجد کے ساتھ جو گھر ہیں اس طرح دوسری مسجدیں, قریب دیہاتیں, شہریں, ملک کے اندر اور بیرون نکلنے کے اعتبار سے. اس لیے آپ حضرات نے بار بار سنا ہوگا, حاجی صاحب رحم اللہ فرمائے کرتے تھے کہ کسی مسجد کے کام کو اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ اصول کے ساتھ ہے تو دیکھے کہ جو جتنی ممالک ہیں, کن ملکوں سے ان کے پاس جماعتیں آئی ہیں اور کن ملکوں سے ابھی تک جماعتیں نہیں آئی, کیونکہ کام مسجد کے بنیاد پر اٹھانا ہے تاکہ ایک ایک مسجد کی جماعت وہ ذریعہ بن سکتی ہے پورے دین میں, پورے عالم میں اس مبارک کام کے وجود کا اور آگے بڑھنے کا. تو دیکھیں کہ کہاں سے کہاں ہماری جماعتیں مسجد سے گئی ہیں. تو اگر ہماری مسجد کی جماعت اس بات کو دیکھے اور اپنا لسٹ دیکھے تو کتنی مسجدوں کو جماعتیں گئی ہوں گی ایک مسجد سے؟ بہت کم. اور یہ اس پر اللہ کا شکر ہو. کسی وقت بمشکل ایک جماعت بن جاتی ہے سال میں, 6 مہینے میں, پھر ایک جماعت بن جاتی ہے, ایک جماعت بن جاتی ہے. اور ملک کتنے ہیں؟ تو جہاں جماعتیں نہیں گئی ہیں ان ملکوں کے لیے جماعتیں بنا دینا یہ ہماری مسجد کی جماعت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے کوشش کرے. اور کن ملکوں سے ہمارے پاس جماعتیں آئی ہیں, کیونکہ ہجرت بھی ہے, نصرت بھی ہے.
تو جہاں سے جماعتیں ہمارے پاس آئی ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن جہاں سے نہیں آئی انہیں جماعتیں بھیجنا بھی ہمارا کام ہے۔ ہماری مسجد کی ذمہ داری کوئی ایک دن تو واقع نہیں ہوگا کہ ایک دن میں سب کچھ ہو جائے۔ آپ دیکھیں یہ اب جو کام کا سطح ہے، تو جن دنوں میں مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے کام شروع کیا اس وقت میں یہ سطح تھا، لیکن باتیں اس کی ہو رہی تھی یا نہیں؟ باتیں انہی سطحوں کی ہو رہی تھی، اس سے اوپر کی سطح کی ہو رہی تھی۔ پہلے باتیں وجود میں آتی ہیں، تذکرے وجود میں آتے ہیں، نیتیں وجود میں آتی ہے، اس کے لیے محنتیں وجود میں آ جاتی ہیں، آہستہ آہستہ اللہ اس کو وجود دے دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے پاس تو قیامت تک زمانہ ہے، اور پورا عالم اور پوری دنیا ہے، تو اس کو ہم سوچ میں لیں۔ اگر ایک بندہ بہترین صرف ایک جگہ کی نیت کرتا ہے کہ وہاں جانا ہے، وہاں اور جگہ نہیں جانا، تو یہ اپنے ثواب کو کم کر لیتا ہے، کیونکہ ہر جگہ تو کوئی نہیں جا سکتا۔ لیکن نیت اور ذمہ داری کے اعتبار سے بندے کے فکر میں وسعت ہو۔ اس طرح اپنے ملک کے اندر دیکھ لیں کہ ہماری مسجد کی جماعت دور سے دور، چلہ تین چلے کی جماعت اپنے ملک کے اندر کس کس شہر میں ہمارے ملک ہماری مسجد سے جماعت گئی ہے، اور کس شہر سے ابھی تک ہمارے ہاں سے جماعت ہی نہیں گئی۔ تو ملک کے اندر جتنے بھی دور کے دور شہریں ہیں وہاں جماعتیں بھیجنا چلہ تین چلے کی یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور دوسری جگہوں سے ہمارے پاس جماعتیں آئیں، کیونکہ اگر جماعتیں آ رہی ہیں نکل نہیں رہی ہیں، یا نکل رہی ہیں آ نہیں رہی ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ کام پورا نہیں ہو رہا ہے، بڑھے گا آہستہ تدریجاً، لیکن یہ بات سامنے ہو۔ اس طرح اپنے شہر کے مضافات میں کتنی بستیاں ایسی ہیں جہاں ابھی ہمارے جماعتیں نہیں گئیں، شیروزے کی جماعتیں وہاں پر نہیں گئی ہیں، جماعتیں ایک ہی نکلتی ہے۔ حالانکہ ان سب بستیوں میں بندہ نیت کر لے کہ ہماری مسجد ہی سے جماعتیں جائیں، اور کن بستیوں سے ابھی ہمارے پاس جماعتیں آئی نہیں آئی ہیں، تو وہاں بھی جانا ہمارا کام ہے، ان کو متوجہ کرنا کہ وہ جماعتیں وہاں سے نکلے۔ اس طرح اپنے مسجد کے ساتھ اپنے شہر کے اندر جو مسجدیں ہیں، جو لوگ ہیں، تو کتنی مسجدیں ایسی ہیں جہاں جماعتیں بنی ہوئی ہیں، جہاں پر مسجد کی جماعتیں وہ محنت کر رہی ہیں، اور کتنی مسجدیں ایسی ہیں جہاں مسجدوں میں جماعتیں نہیں بنی ہوئی ہیں۔ کسی شہر میں جب پوچھ لیا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ 200 مسجدیں ہیں، لیکن کتنی مسجدوں میں جماعتیں بنی ہوئی ہیں تو کبھی بتایا جاتا ہے کہ 50، کبھی بتایا جاتا ہے 100، کبھی اس سے کم و بیش۔ لیکن اب جن مسجدوں میں جماعتیں نہیں بنی ہوئی ہیں ان مسجدوں میں جماعتیں بنانا، ان مسجدوں میں جماعتیں بنے، اس کے لیے ہماری مسجد کی جماعت جائے، محنت کرے، یہ بھی ہمارا کام ہے، یہ بھی ہمارا کام ہے۔
اور اپنے مسجد کے ساتھ جو گھر ہیں، تو کتنے مسلمان بھائی ہیں جو ان اعمال میں ہمارے ساتھ شریک ہو رہے ہیں، کام میں کتنے ہیں جو نہیں ہو رہے ہیں. تو اب جو نہیں ہو رہے ہیں ان کو شریک کرنا یہ بھی ہمارا کام، جو شریک ہو رہے ہیں وہ اس میں آگے بڑھے یہ بھی ہمارا کام. ہر گھر میں یہ ماحول بنے. تو گھروں میں کتنے گھروں میں یہ ماحول ہے، کتنے گھروں میں یہ ماحول نہیں ہے. تو جہاں نہیں ہے وہاں ماحول بنے، وہاں گھروں میں کام ہو. یہ سب چیزیں ہمارے ذہن میں، ہمارے فکر میں، ہمارے نیت میں سامنے ہو. خواہ کام ہم کسی بستی کے کسی مسجد میں کر رہے ہیں، لیکن نیت کے اعتبار سے، ذمہ داری کے اعتبار سے، سوچ اور فکر کے اعتبار سے یہ سامنے ہو. اور یہ سب کچھ ہم نے پورا کرنا ہے اپنی مسجد سے. یعنی ملکوں میں جماعتیں بھی بھیجنی ہیں یہاں سے، اور اپنے ملک کے اندر بھی سب شہروں میں جماعتیں بھیجنی ہیں یہاں سے. ملک کے اپنے شہر کے قریب جو دیہات ہیں وہاں بھی جماعتیں بھیجنی ہے یہاں سے. مسجد کے جماعتیں بنانا بھی ہے یہاں سے. اور 100% مسلمان ان اعمال میں مرد اور عورت لگ جائے اور اس کام میں شریک ہو. یہ بھی ہماری محنت اور ہمارا فکر ہو، ہے نا، فکر ہو نیت کے اعتبار سے. تو اس کا اثر پڑے گا پورے عالم پر. اب یہ سب چیزیں وجود میں آ جائیں تو اس کے لیے جو مسجد کا سب سے پہلا وقت ہے، جو مسجد کے اعمال میں سے ایک اہم کام ہے. یہ بات میں اس پر عرض کر رہا ہوں کہ عام طور پر جب مسجد کے لیے وقت کا تقاضا چلتا ہے تو ذہن میں صرف یہی آتا ہے کہ 2.5 گھنٹے سے زیادہ یا 2.5 گھنٹے. باقی جو وقت ہے اعمال میں دوسرے مسجد کے عنوان سے وہ عام طور پر سامنے نہیں ہوتا. حالانکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ بنتا ہے انسان مسجد والے اعمال سے، اور مسجد والے اعمال میں دعوت بھی ہے، تعلیم بھی ہے، ذکر بھی ہے، عبادت بھی ہے، خدمت بھی ہے، اور پھر دعوت کی مختلف شکلیں ہیں. تو جب مسجد کے لیے وقت مانگا جاتا ہے تو ان سب اعمال کے لیے وقت مانگا جاتا ہے مسجد کے عنوان پر. اس میں جو ایک بنیادی عمل ہے اور مقدم ہے وہ ہے دعوت کا عمل. دعوت کا عمل اس میں ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ کم از کم 2.5 گھنٹے ہو، کہ 2.5 گھنٹے ہو. آگے 8 گھنٹے ہیں، اور اس سے اگلی بات کیا ہے؟ آدھا آدھا کر لو. آدھا آدھا کیا مطلب؟ کہ اب تو 1/3 دے رہے ہو مسجد کو تو زیادہ دو، کمائی میں وقت کم کر لو، ادھر بڑھاؤ. یہاں تک کہ اس سطح پر بندہ پہنچ جائے کام کرتے کرتے کہ ان تقاضوں کے ساتھ جس وقت بھی تقاضا ہو تو یہ نہ کہے کہ اسی روزہ تو ابھی میں نے لگا دیا ہے، چلت میرا ابھی ہو گیا، باہر سے تو ابھی آ گیا، ابھی تو یہ گیا تھا 2.5 گھنٹے تو محنت کر لی، اور کیا چاہتے ہو. یعنی ایسے لوگ وجود میں آ جائیں کہ مشورے سے جو تقاضا ان کے سامنے رکھ لیا جائے
تو اس وقت ان کے لیے بشاشت سے تیار ہو، خوشی خوشی سے، جیسے اپنا کاروبار ہے، اپنا کام ہے. اور اگر کوئی 2.5 گھنٹے سے کم دے تو ہمارے دلوں کے اندر قدردانی ہو، اس کو کم سمجھنا یا دینے والے کو خدا نخواستہ حقیر سمجھنا کہ 2.5 گھنٹے ہی دیتا ہے، گھنٹے ہی دیتا ہے، گھنٹے سے کیا ہوتا ہے، بہت کچھ ہو جاتا ہے. آدھا گھنٹہ ہی دے دیتا ہے. نہیں، ہمارے دل میں جو جتنا وقت دے اس کی قدردانی ہو، قدردانی سے نعمت بڑھتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس روزانہ محنت کا وقت ہے، تو اس میں عام طور پر جو پہلے بتایا جاتا تھا وہ ہے عصر سے عشاء، کیونکہ عام طور پر پہلے لوگوں میں یہ ترتیبیں تھی، اور یہ بہت اچھی ترتیبیں ہیں کہ جو کمانے کا وقت ہوتا ہے اشراق سے پہلے دنیا کے کام میں لگنا مناسب نہیں. اشراق کے بعد سے اور عصر کے بعد دنیا کے کام میں لگنا، یہ ابھی شام گویا رات شروع ہو گئی، تو یہ مناسب نہیں ہے. اس سے عام طور پر دفتروں میں جو حاضری ہوتی ہے 8 گھنٹے، صبح 8 بجے 9 بجے حاضری ہوتی ہے، شام کو 3-4 بجے تک فارغ ہو جاتے ہیں. لوگ بھی اپنے زمینداروں میں کام کرتے تھے اور عصر سے پہلے پہلے واپس آ جاتے تھے اپنے کھیتوں سے. دکانوں میں بھی لوگ صبح چلے جاتے تھے اور پھر عصر تک واپس آ جاتے تھے. اور اس میں نماز ان کی حفاظت ہے. گویا وقت شغل کے کام میں صرف ایک نماز آ جاتی ہے، اور وہ ظہر کی. اگر ہے تو ظہر کا نماز. جہاں تک عصر ہے اپنی مسجد میں، مغرب ہے تو اپنی مسجد میں، عشاء ہے تو اپنی مسجد میں، فجر ہے تو اپنی مسجد میں، اور ظہر ہے تو اپنے کاروبار کی جگہ جہاں پر یہ ہے تو وہاں پر اس کی نماز وہاں پر آ جاتی ہے. تو یہی عرض کیا جاتا کہ عصر سے عشاء، یہ 2 باتیں میں نے عرض کی. ایک ہے وقت کے اعتبار سے تو عصر سے عشاء. اب اگر صورتحال ایسی ہو گئی کہ ہمارے کم قسمتی سے رات دن بن گیا اور دن رات، دن رات کہ کاروبار ہے، اور کب تک ہے؟ 11 بجے رات تک، 12 بجے، اس کے بعد آنا، اس کے بعد کھانا، اور اس کے بھی بچوں کے ساتھ وقت گزارنا. تو جیسے کل بھی بات آئی تھی آج بیان میں کہ جب بندہ دیر سے سوئے گا تو اٹھے گا کب؟ اچھا، پھر اپنی نیند پوری کرنے کے لیے کبھی فجر کی نماز ضائع ہو جاتی ہے، اور کبھی پڑھنے کے بعد فوراً سونا پڑتا ہے، وہ 11 بجے تک. بہرحال ہمیں کیا اس میں لگنا ہے، لیکن جو نظام ہے وہ اس طرح ہو کہ دن کا کام دن میں، رات کا کام رات میں. لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی ایسا ہے کہ جو کہتے ہیں عصر سے عشاء میں نہیں دے سکتا، عصر سے عشاء میں نہیں دے سکتا،
وہ کہتے ہیں میں زہر سے عصر دے سکتا ہوں 2.5 گھنٹے. کوئی کہتا ہے میں رات کو دے سکتا ہوں عشاء کے بعد، عشاء کے وقت. اس جگہ کا ماحول بھی ایسا ہی ہے کہ جیسے یہ ایسے اور لوگ بھی، وہ تو بھی نہیں سوتے، تو ان کا ان سے ملنا ہوتا ہے. تو کہتے یہ وقت ہم دے سکتے ہیں. تو یہ جو روزانہ کا وقت ہے اس کو عصر سے عشاء میں منحصر نہیں کرنا ہے کہ صرف عصر سے عشاء. بات تو ہماری یہی، لیکن جو جس وقت دے سکے تو اس وقت میں جماعت ہو، 2-3 ساتھی جو محنت کرے، کوشش کرے. تو یہ روزانہ کے وقت کے اعتبار سے. اس میں ایک بات عرض کر لوں، اب یعنی جو وقت جس کو ملے، عصر سے عشاء ہے تو ٹھیک ہے، کوئی زور سے عصر ٹھیک ہے، کوئی مغرب سے، لیکن ایسا کوئی ہم نے ایسا نظام مرتب نہیں کرنا ہے کہ مثلا عصر سے عشاء جو دے سکتا اس کو کہتے اچھا بھائی تم کچھ ایسا کر لو کہ صبح دو، تم زور میں دو، تم کس میں دو، عصر میں دو، تم مغرب سے عشاء میں دو. یعنی یہی 10-15 جو وقت دے رہے ہیں کسی بھی وقت میں، ہم اس کو ضرور 2-3 کر کے صبح سے لے کر شام تک بنا دیں تاکہ یعنی ہر وقت کام چلے. بات واضح. ایک یہ ہے کہ مثلا 5-7 آدمی عصر سے عشاء دے سکتے ہیں، 2-4 ہیں وہ کہتے ہیں زور سے عصر ہم دے سکتے ہیں، عصر سے عشاء نہیں دے سکتے. شاید 2-3 ایسے ہو جو کہتے ہیں نہ ہم زور کے بعد دے سکتے ہیں، نہ عصر سے عشاء دے سکتے ہیں، ہم فجر میں دے سکتے ہیں. تو جو جس وقت دے سکے اس کے وقت کو قبول کر لینا بس. یہ ہمارے کتاب میں نہیں ہے، یہ وقت میں ہمیں قبول نہیں ہے. اور جتنا دے، جتنا ترغیب تو ہماری وہ ہے جو بات عرض کی جاتی ہے، لیکن جتنا دے، اگر کوئی آدھا گھنٹہ بھی دینا چاہے، اگر کوئی 10 منٹ بھی دینا چاہے روزانہ کے اعتبار سے، تو اس 10 کو ہم کم نہ سمجھے. دین کا تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے، اور اس کو ہم حقیر نہ سمجھے کہ اچھا دنیا کے لیے تو اتنا دے رہے اور دن کے لیے اتنا. یہ 10 منٹ اس کو آہستہ 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 جب یہ محنت کرے گا، کوشش کرے گا، یہ آگے بڑھتا چلے جائے گا، آگے بڑھتا چلا جائے گا، اور شاید یہ اوروں سے بھی آگے بڑھ جائے. تو ایک بات یہ عرض کرنی ہے. اب ہم نے یہ جو دعوت کا کام ہے اس میں انفرادی ملاقاتیں ہیں. یہ ہمارا روزانہ کی محنت میں کیا کرنا ہے تو اس میں ملاقاتیں ہیں. یہ انفرادی طور پر دعوت ہے، 2-2 3-3 کی جوڑیاں بنا کر ان کو کام دیا جاتا ہے. کام کیا دیا جاتا ہے کہ جو مسجد کے ساتھ جتنے گھر ہیں، مثال کے طور پر 4 گلیاں ہیں، ایک گلی میں 50-50 گھر ہیں، 40-40 گھر ہیں. اب یہ جو ہمارے ساتھیوں نے جو وقت دیا ہے، جو 12 ساتھی ہیں، تو ان کی 2-2 3-3 کی جماعت بن گئی ان 4 گلیوں کے لیے یا 5 گلیوں کے لیے جماعت بن گئی. اب ان 2-3 بندوں کا کام کیا ہے کہ یہ کام ان کو دے دیا گیا، روزانہ مشورہ اس معاملے میں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آج یہ 2-3 ساتھی ملاقاتیں کن سے کریں، بلکہ ان کو گلیاں تقسیم ہو گئی، گھر تقسیم ہو گئے، تو اب یہ گھر گھر پر ملاقاتیں کریں.
اور اگلے دن مشورے میں ان ملاقاتوں کی کارگزاری سنا دیا کریں. 50 گھر تھے, کل ہم ان میں سے 2 گھروں والوں سے ملاقاتیں ہو گئی ہیں. پھر اس میں اگلے جو تشکیلیں ہوئی وہ بھی بتا دیں. پھر اگلا اس طرح, تاکہ یہ 15 دن میں 20 دن میں موقع مال کے اعتبار سے, لیکن یہ اپنی ملاقاتیں پوری کر لیں, اپنی ملاقاتیں پوری کریں, کوئی گھر نہ چھوڑے. عمومیت رکھیں, ایسا نہ ہو کہ بعض گھر مخصوص ہیں, جب بھی جماعت آ جاتی ہے وہ بندے بھی مخصوص ہیں, انہی کے پاس لیا جاتا ہے یعنی گشت میں, اور انہی سے آگے مطالبے ہوتے ہیں, وہی تیار بھی ہو جاتے ہیں. تو اور خود بھی بعض مخصوص جگہوں میں صرف کام کرنا. مقصود ہے امت بنانا, ہماری کوئی جماعت نہیں ہے. یہ کام بحیثیت مسلمان ہونے کے اور امتی ہونے کے ہے. اس لیے گھر گھر کی ملاقاتوں کی ترتیب بنا دیں. اب اس میں اگر ایک بندہ آ گیا مسجد میں, اب یہ جو مشورے کا وقت ہے یہ بھی مسجد کے اعمال میں سے عمل ہو گیا. یہ آ جائے مسجد میں, ایک آ گیا دوسرے کا انتظار کر رہا ہے, تو اس انتظار میں 2 رکعت پڑھ لیں, دعا مانگے, کوئی ذکر کرے, کوئی تلاوت کرے, کیونکہ سب مسجد کے کام ہیں, مسجد کے کام ہیں. دوسرا ساتھی آ گیا, ان کی جماعت بن گئی, اب یہ اپنے کام پر نکل جائے مسجد سے اور دعا مانگے. وجہ یہ ہے کہ باقی کام جتنے ہیں عمومی طور پر وہ تو مسجد ہی کے اندر ہیں. تعلیم مسجد کے اندر ہے, سیکھنا سکھانا مسجد کے اندر ہے, تلاوت اور ذکر مسجد کے اندر ہے. اس طرح جو اور یہ جو کام ہے یہ مسجد سے باہر کے ماحول میں ہے, اور باہر کا ماحول فضا وہ دنیا کا ماحول ہے. تو اس ماحول سے اللہ ہماری حفاظت کرے, ہماری حفاظت کرے, اور اللہ کی مدد ذات ہو جائے, اس کے لیے اللہ سے مانگنا ہوتا ہے. تاکہ ہم بازار کے ماحول میں, گھر کے ماحول میں, یعنی باہر کے ماحول میں جا رہے ہیں تو اس میں اللہ پاک سے استعانت ہو, اللہ سے مانگنا ہو, اور اپنے اذکار اس کا اہتمام ہو, نظروں کی حفاظت وغیرہ آداب ان کا اہتمام ہو. کوشش اس بات کی جائے کہ اس گھر کا جو ذمہ دار ہے, بڑا ہے, جس پر ذمہ داری ہے اپنے اہل و عیال کے دین پر آنے کی, یہ اس کی ذمہ داری ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچا دو. اور جہنم سے دین کے بغیر نہیں بچ سکتا ہے کوئی, اور دین سیکھے بغیر نہیں آ سکتا ہے, دین سیکھے بغیر نہیں آ سکتا. دین کے بغیر جہنم سے کوئی بچ نہیں سکتا, اور جہنم سے بچنے کے لیے, بچانے کے لیے محنت کرنا یہ ہر بڑے کی ذمہ داری ہے, اپنے گھر کے ذمہ دار کی, کہ اس کی کوشش کرے. اس لیے ان سے ملاقات کریں. اس میں اگر 1-2 ہیں بھائی ہیں ان کے, وجوب ان کے ساتھ بیٹھ جائے, اور وہاں بیٹھ کر موقع محل کے اعتبار سے ان سے بات کریں. بات ہماری جہاں بھی ہے وہ ہے دین کی بات, 6 نمبروں کی بات, کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اور ہم بھی دین کی محنت کرنے والے بنے, اس مبارک کام میں لگیں,
تو اس کے لیے ہماری باتوں میں اپنے کو محتاج اور ضرورت مند سمجھ کر آخرت کا تذکرہ ضرور آ جائے. دنیا سے بے رغبتی، آخرت، اور مخلوق سے اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ بھی نہ ہونا، اور اللہ پاک سے مخلوق کے بغیر سب کچھ ہونے کا یقین، اس کے تذکرہ ہو جائے، اس کی باتیں ہو. اور سنت طریقوں سے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، دونوں جہانوں میں کامیابی اگرچہ کچھ بھی نہ ہو، لیکن سنت طریقوں کو چھوڑ کر دونوں جہانوں میں ناکامی اگرچہ سب کچھ ہے، اس کے تذکرے آ جائیں، یعنی کلمے والے یقین، اس کی بات ہو. اس طرح نماز کی بات، علم اور ذکر کی بات، اخلاق، اخلاص اور اس ذمہ داری کی بات ہو. اگر ہم تشکیل اتنا کرنا چاہتے ہیں تو اتنا ترغیب ہو. ایک اتنی سی بات کرنا، بھائی کچھ دن کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے، آخرت کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے، ہمارے ہاں بھی کچھ جماعتیں نکل رہی ہیں، تو ٹھیک ہے، یہ تو اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ اس کے اندر سننے کی استعداد ہے اور سن سکتا ہے، وقت اس کا ہے، تو ہم ان سے بات کر لیں. اس بات میں 10 منٹ بھی لگ سکتے ہیں، 15 منٹ بھی لگ سکتے ہیں، آدھا گھنٹہ بھی لگ سکتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی بیان نہیں ہے. اس میں آپ بھی بات کریں گے، وہ بھی بات کرے گا، کچھ اپنا کچھ کہے گا، تو سننا بھی ہے، ان سے بات بھی کرنی ہے. یہ بات کر کے چھوڑ دینا مناسب نہیں ہے، کیونکہ کام بنے گا قربانی سے، اور قربانی وجود میں تب آئے گی کہ جب خروج وجود میں آ جائے. اس لیے ان سے ان کے سامنے تقاضا رکھ لیا جائے. وہ کیا 4 مہینے، چلہ، 3 دن، یہ خروج کے اعتبار سے ہے کہ اس کے لیے وہ تیار ہو. تیار اس وقت نہ بھی ہو، لیکن اس کا ارادہ آ جائے گا کہ میں انشاءاللہ 3 چلے کے لیے 2 مہینے کے بعد تیار ہوں، 3 مہینے کے بعد تیار ہوں. اب یہ جماعت بھی دیکھے کہ اس کا سالانہ خروج کب ہے. ان کا اپنا سالانہ خروج نکلنا کس مہینے میں ہے. انہوں نے بھی ارادہ کر لیا تو گویا ان کے ساتھ جماعت تیار ہو رہی ہے چلہ 3 چلے کی، اور یہ اپنے ساتھ اپنے مسجد سے جماعت تیار کرنے میں لگے ہوئے ہیں. یہ ایک دن میں جماعت نہیں بنتی کہ یہ تقاضا ہو گیا کہ اب جماعت بنے، نہیں. ان سے آپ ارادے ہو گئے اور کوشش کی جائے کہ تیار ہو جائے. اس طرح سے روزے میں بھی. اور دوسری بات اس کے ساتھ یہ ہو کہ مسجد کے اعمال کے لیے ان سے وقت لینا. تو بات تو ہم نے وہ ذکر کی بات کی، تو ذکر میں بھی وقت لگا دینا چاہیے، تلاوت کی بات بھی کی، تعلیم کی بات بھی کی. اس طرح ان سب اعمال کی بات کی ہے. سب مسجد کا کام ہے اور مسجد کے اعمال ہیں، اور انہی اعمال میں وقت دینے سے انسان بنتا ہے. لیکن ہمارے مسجد میں جو اجتماعی اعمال ہیں، مثلا مشورہ ہے، روزانہ کی محنت ہے، دعوت کی جو جوڑیاں بنتی ہیں، مسجد میں تعلیم ہے، مقام پر گشت اور بیرونی گشت ہے، اپنے سے روزہ جس ہفتے میں جماعتیں نکلتی ہیں مختلف، تو یہ ان کے سامنے رکھ لیا جائے. تو جس طرح وہاں وہ ارادے کرتے کہ میں چلنے کے لیے تیار ہوں، میں 3 چلنے کے لیے تیار ہوں، اور اسی ہفتے میں دوسرے ہفتے میں اسے روزے کے لیے تیار ہوں، اس کے ساتھ اس کے ارادے آ جائیں گے کہ انشاءاللہ العزیز میں آپ کے ساتھ، آپ جو فجر کی نماز کے بعد مثال کے طور پر مشورہ کرتے ہیں، میں آپ کے ساتھ مشورے میں بیٹھوں گا، میں آپ کے ساتھ تعلیم کے حلقوں میں شرکت کروں گا. میں روزانہ زیادہ وقت تو نہیں دے سکتا، لیکن 15 منٹ دے سکتا ہوں. 15 منٹ آپ کو میں دے سکتا ہوں. میں آپ کے ساتھ مقام پر گشت میں شرکت کروں گا، بیرونی گشت میں شرکت کروں گا. اس طرح
یہ نکلنے کے اعتبار سے بھی تشکیل اور اپنے مقام پر بھی تشکیل، یہ ان کے سامنے آ جائے. کم از کم اتنی تشکیل تو ضرور وجود میں آ جائے کہ یہ بندہ مسجد میں جماعت کے ساتھ فرض نماز ادا کرے. اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اتنی بات ضرور آ جائے کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرے. اب اس کو ایک عنوان بنا کر ہم نے بات نہیں کرنی ہے کہ نمازی بنانے ہیں. ہم نے اس کہ نمازی بنانا ہے، روزہ دار بنانا ہے، زکات دینے والے بنانا ہے، حاجی بنانے ہیں، بنانا ہے، سب پورے احکامات زندہ ہو جائے. اس لیے ہم نے تو پورے دین کی بات کی، پورے اعمال کی بات کی. اس کے ساتھ یہ بات کہ انشاءاللہ 3 مہینے کے بعد جب یہ نکلے گا تو پھر نماز پڑھے گا، نماز تو بھی فرض ہے، یا پھر نماز سیکھے گا جب چلنے کے لیے نکلے گا، جب سے روزے میں جائے گا، تو یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے آخری تشکیل ایسا ہو کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور سیکھنے کی ضرورت ہو تو مسجد کے امام سے نماز سیکھے. علماء کے ساتھ مربوط کرنا کہ اپنے مسجد کے اندر جو قاری صاحب ہے، امام صاحب ہے، اس سے نماز سیکھے، نماز کا اہتمام کرے، اور پورے گھر والوں کو اس پر آمادہ کرے کہ اس کے بچے اور ساتھ ساتھ گھروں میں بھی اس کی بات ہو جائے کہ اس کا اہتمام ہو. تو یہ گھر گھر کی ملاقاتیں ہیں، یہ ہمارے ایک مستقل تقاضا ہے جو روزانے کا ہے، جو روزانے کا ہے. اب بعض وقت ایسا ہو جاتا ہے کہ مثلا روزے کی جماعت تیار ہو رہی ہے، چلنے کی جماعت تیار ہو رہی ہے، 3 چلنے کی جماعت تیار ہو رہی ہے خروج کے اعتبار سے. تو اس وقت یہ جو ہمارے گھر گھر کی ملاقاتیں ہیں تو اس میں اس کو مقدم رکھ لیا جائے. اب چونکہ جماعت تیار ہو رہی ہے تو جن جن لوگوں نے ارادے کیے تھے ان کو وصول کرنا، اس میں ان کے پیچھے پھرنا، ان کو آمادہ کرنا، اس کو ترجیح دے دیا جائے، اس کو ترجیح دے دیا جائے. چلنے کی جماعت تیار ہو رہی ہے تو اب ہمارے گشتوں کے جو ملاقاتوں کے جو عنوان ہو تو اس میں یہ ہو کہ جنہوں نے ارادے کیے ہیں تو ان کو وصول کرنے کے لیے ان کے پاس جانا تاکہ وہ وصول ہو جائے. اس پہ کوشش خوب ہو جائے، خوب ہو جائے. یا مثلا بعد میں ارادے کیے تھے کہ ہم آئیں گے، آپ کے ساتھ مشورے میں شریک ہوں گے، لیکن نہیں آئے. تعلیم میں بیٹھیں گے لیکن نہ آ سکے، عمومی گشت میں شریک ہوں گے ہم نے لیکن نہ آ سکے. تو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، ہم ان کو سامنے رکھ کر دوبارہ ان کے ساتھ ملیں اور ان کو یاد دہانی دیں، بلکہ عمل سے پہلے، تاکہ وہ ان کا آنا یقینی بن جائے. تو اس طرح وقتی طور پر کوئی تقاضا ہے اس کو مقدم کرنا، اس کو، اور عمومی طور پر جو بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ گھر گھر کی کیا ہو، ملاقاتیں ہوں، گھر گھر کی ملاقاتیں ہوں، اور لوگوں کو تیار کرنا ان اعمال کے لیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. یا بعض وقت مرکز سے تقاضا آ جاتا ہے کہ جوڑ ہے، کوئی تقاضا ہمیں دے دیا تو اس وقت ان تقاضوں کو ذرا مقدم کر لیا جائے جن سے ملنا ہے اور جن تک پہنچنا ہے، تاکہ وہ تقاضے ہمارے کیا ہو جائے، پورے ہو جائے. لیکن عمومی طور پر، بنیادی طور پر ہمارا جو روزانہ کی محنت ہے اس میں یہ. اچھا، بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ موقع تو ہے لیکن ہمارے 2.5 گھنٹے پورے ہو گئے تو اب گھر جانا ہے. تو بھائی ٹھیک ہے، آپ کے 8 گھنٹے کی ترتیب نہیں ہے اور اب وہ ملاقات ہو سکتی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ بس 2.5 گھنٹے سے آگے نہیں بڑھنا. اب وہ ملاقات کر لیں، اس میں 3 گھنٹے لگ جائے کیا رہے، 4 گھنٹے لگ جائے تو کیا رہے. ہمارا کام ہے، اس میں اگر کوئی قربانی ہو تو اس قربانی پر ہمیں ملے گا دنیا میں اور آخرت میں. چھوڑ دینا کام نہیں ہے. اچھا، کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے
کہتے بندہ نہیں ملتا ہے تو ہمارے 2.5 گھنٹے، وہ جس کے پاس گیا تھا وہ نہیں ملا، تو اب وہ اس میں آدھا گھنٹہ بھی ابھی نہیں گزرا، تو اب گھر جائے انشاءاللہ کل دیکھا جائے گا. کیوں؟ 2.5 گھنٹے تو میں نے اس کے لیے دیے تھے، ان 2-3 آدمیوں کے لیے دیے تھے، وہ نہیں ملے، تو اوروں سے ملنا بھی ٹھیک نہیں ہے شاید، واللہ عالم. بھائی وہ نہیں ملے، کوئی مل جائے گا. آپ دعوت کی کیا کر رہے ہیں؟ دعوت کی بات کریں. کوئی ایسا مرتب نہیں ہے. اچھا چلو کوئی ایسی صورت ہے کہ کوئی نہیں ہے، یعنی آپ کا 2.5 گھنٹے اور بندہ نہیں ملا کوئی صورت، تو اب گھر جانا ہے کہ کوئی ہے نہیں. یہ وقت مسجد کے لیے دیا تھا نا، کس کے لیے دیا تھا؟ مسجد کے لیے، یا اسے ایک آدمی کے لیے دیا تھا. یہ پھرنا تو یہ تو مسجد کے کام کا ایک حصہ ہے. دعوت تو مسجد کے کام کا کیا ہے؟ ایک حصہ ہے. تو چلو کوئی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، تو یہ وقت تم مسجد ہی میں گزارو نا. یعنی میں کوئی اس کی ترغیب نہیں دے رہا ہوں کہ اس وقت میں کچھ حصہ ادھر دے، لیکن گھر جانا یا اپنے کاروبار میں جانا کہ جس سے ملنے گیا تھا وہ نہیں ہے تو اب میں گھر جاؤں. کوئی صورت بناؤ ملاقاتوں کی، ورنہ مسجد چلے جاؤ، ذکر کرو، دعا کرو، اللہ سے مانگو، کوئی رونا دھونا کرو کہ اللہ جس سے ملنے آیا تھا مل نہیں سکا، کسی سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے، یہ ہو. لیکن یہ وقت ہم نے گھر کو نہیں دینا ہے اور کاروبار کو. جو مسجد کے نام سے جو وقت میں نے فارغ کر دیا تو اللہ توفیق دے کہ وہ وقت مسجد ہی کے کام میں ہو. بات واضح نہیں، یہ نہیں دینا ہے ادھر ادھر. بڑھانا ہے، کیا کرنا ہے؟ بڑھانا ہے. اچھا اس کے ساتھ یہ تو ہماری تو ہو سکتا ہے مہینے میں یہ ملاقاتیں ہماری پوری ہو جائیں، 15-20 دن میں پورے گھروں میں ملاقاتیں ہو جائیں. اس میں بیچ میں اگر کچھ ایسے لوگ آ جائیں کہ گھر تو میرے گلی میں ہے ان کا، لیکن ہے خواص میں سے. خواص کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پورے بستی پر، پورے شہر پر، پورے ملک پر اس کا اثر ہے اور رہتا ہے میرے محلے میں، اور اس کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں. لوگ کیا ہیں؟ جڑے ہوئے ہیں. تو ان کو چھوڑ دینا تو کام نہیں ہے نا. اگر ہم خود ملاقات کر سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے. اگر ہم ملاقات نہیں کر سکتے اور ہماری مسجد کی جماعت میں سے جن کے ذمے دوسری گلیاں ہیں وہ کر سکتے ہیں، تو یہ مسجد کی جماعت کا کام ہے کہ وہ ان سے وقت لے، وہ ان سے ملنے جائے. اگر اپنی مسجد کی جماعت میں کوئی نہیں ہے اور ہم نے دیکھا کہ فلان مسجد کے اس مسجد کے ساتھی نے ان کے ساتھ پڑھا ہے، ان کے ساتھ اس میں کام میں شریک ہے، جان پہچان ہے، تعلق ہے، وہ بات کر سکتا ہے، وہ بات کر سکتا ہے، تو ان کے پاس پہنچ جائے، ان سے بات کریں اور ان کو ترغیب دے کہ وہ یہاں پر تشریف لے آئے اور ان سے ملاقات ہو جائے، ان سے بات ہو جائے. کبھی کبھی ضرورت پڑے گی اس کو مرکز والوں کو بھی بتا دینا کہ وہ ان کے پاس تو ساتھی ہیں کچھ لیکن ہمارے پاس نہیں ہے. یہ کوئی بھی صورت اختیار کیا جائے لیکن ان سے ملاقات ہو جائے، ان سے ملاقات ہو جائے. اس لیے سب سے ملنا ہے، ان آداب کے ساتھ، ان اصول کے ساتھ ملنا، ہر طبقے سے ملنا ہے، ہر طبقے سے ملنا ہے. کوئی بات نہیں سننا چاہتا ہے، ہمیں پتا ہے کہ بات نہیں سنتا، بات نہیں سنتا، تو اگر بیمار ہو جائے تو عیادت کرنے سے تو ناراض نہیں ہوگا. کوئی خوشی کا موقع ہے تو مبارکباد دینے سے تو ناراض نہیں ہوگا. کوئی غمی کا موقع ہے تو تعزیت کرنے سے تو ناراض نہیں ہوگا. اور ویسے ہی ملنے سے تو کوئی ایسا اگر وہ سننا نہیں چاہتا ہے تو ہم نے ضرور تو سنانا نہیں ہے، لیکن اس کو چھوڑنا کام نہیں ہے، بلکہ ان سے ملنا اللہ کی نسبت سے، اللہ کی رضا کے لیے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے. جب بندہ دوسرے مسلمان سے ملنے جاتا ہے تو کہا جاتا ہے انتبتا کہ تو مبارک، وطاب ممشا کا، تیرا چلنا مبارک، وتبوأت من الجنت منزلہ، اور تو نے اپنے لیے
जन्नत में इस मुलाकात पर मकान बना दिया। तो इससे तो हमारा मकान बनता है। कहां बनता है? दुनिया में अगर किसी को कह दिया जाए कि इस्लामाबाद में प्लाट मिल जाएगा, बनाया हुआ मकान तुझे मिल जाएगा, सिर्फ उससे मिलने की जरूरत है, तो कोई कहेगा कि मेरा काम है? वहां सिर्फ एक मुसलमान होने की निस्बत से मिलना। इसलिए मुसलमान को न छोड़े किसी हाल में भी, कि किसी हाल में उसको छोड़ना काम नहीं है। मिलना क्या है? मोहब्बत करना काम है। वजबत मोहब्बती लिल मुतहाब्बीन फिया, अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह की निस्बत से मोहब्बतें करना, मिलना जुलना, बैठना आपस में और एक दूसरे का इकराम करना, यह अल्लाह के साथ ताल्लुक का जरिया है। इसलिए हम इसकी कोशिश कर ले कि इस तरह हम उनसे मिले, मुलाकात करें, कोई घर न छोड़े, घर में कोई फर्द न रहे कि जिससे हमारी बात न हो और इस मुबारक काम की तरफ मुतवज्जे न किया जाए। तो एक काम तो हमारा है मशवरा, ये पूरी जमात का, और जो जोड़ियां बन गई है ये 10-12 साथियों के, मैंने इस वजह से ये कह दिया, वैसे तो सब साथी मस्जिद की, लेकिन एक जमात तो ऐसी हो 15, 20, 10 कि जो हर काम में शरीक हो, जो क्या हो, हर काम में शरीक हो। तो यही साथी वह इनके रोजाना के जमातें बनेंगी। अब बाज़ वक़्त क्या होता है जी, रोजाना की जोड़ियां कितनी बनती है? तो कहते कभी 2 बन जाती है, कभी 4 बन जाती है, कभी 8 बन जाती है, कभी 10 बन जाती है, कभी 2 बन जाती है। तो ये तो वही बात हुई ना कि जिनको जो मौका मिल जाता है आ जाता है, जब नहीं आ जाता है काम होता है तो नहीं। तो ये वक्त हमने अल्लाह के घर के दिया है, इसलिए ये वक्त किसी और काम को न दिया जाए, ये रोजाना मुलाकातों की तरतीब का। इसके साथ मस्जिद में तालीम है, ये तो हमारी दावत का काम है। रोजाना बाहर जाकर लोगों से इनफरादी तौर पर बात करके अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए तैयार करना, मस्जिद के अमाल में जुड़ने के लिए तैयार करना, और ये जो अमाल है तिलावत के लिए, जिक्र के लिए, रात को उठकर अल्लाह से मांगना और अपने घर में भी इन माहौल बनाना, इसके तस्करे करके इनको आमादा करना है, तैयार करना है। हमारे जो दीनी आमाल है, दीनी आमाल है, उन आमाल का ज़ौक़ और शौक बढ़ता चला जाए। हमने तो इसकी तरफ तरगीब दी, लेकिन इन अमाल का शौक हमारे दिलों में क्या है, बढ़ता चला जाए। उसके लिए जो रास्ता है वो क्या है कि जो हमारी फजाइल की किताबें हैं, इसमें आप देखें जैसे इस्लाम में 5 अरकान हैं, कलमा है, नमाज है, रोजा है, ज़कात है और हज है। ये दीनी आमाल है, दीनी आमाल है। ये जो हमारी फजाइल की किताबें हैं, इन फजाइल की किताबों में कलमे की फजीलतें हैं, उसके साथ और भी तस्बीह, तहमीद, तहलील की फजाइल नमाज है, फजाइल रमजान है, रमजान के दिनों में, रमजान से कुछ पहले शाबान में, और फजाइल हज है, और फजाइल सदकात में जो वाजिब सदकात है वो भी, नफली सदकात भी, फर्ज हज, नफली हज, फर्ज नमाज, नफली नमाज, नमाज पढ़ने पर वादे, न पढ़ने पर वहीद है, जमात के साथ पढ़ने पर वादे, जमात के साथ न पढ़ने पर वहीद है, खुशू खुजू के साथ पढ़ने पर वादे, न पढ़ने पर वहीद है। ये हमारे दीनी आमाल है और ये किताबें हैं। अब नमाज में इतना कुरान सीखना हर मुसलमान पर फर्ज ऐन है जिससे उसकी नमाज दुरुस्त हो जाए। वैसे तो हर मुसलमान के लिए कुरान सीखना कि कम से कम 1 पारा रोजाना पढ़े, अगला दर्जा है कि माना समेत पढ़े, लेकिन मैं तो एक कम से कम की दर्जा इतना सीखना तो हर एक पर फर्ज ऐन है कि जिससे उसकी नमाज क्या हो जाए, दुरुस्त हो जाए।
اور انہی اعمال میں توجہ اور دھیان کا ہونا یہ اس کے اندر کی باطن کی ایک صفت ہے کہ عمل کے اندر صفت احسان ہو، اللہ کی طرف دھیان ہو. تو اس لیے اس کو اگر آپ دیکھیں تو فضائل قرآن ہے، فضائل ذکر ہے اور فضائل تبلیغ ہے، لوگوں کو اس کی طرف بلانا. اور مسلمان کہاں پڑتے، کہاں گرے اور کتنے پستی میں پہنچ گئے، تو اس کا سبب کیا ہے؟ مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد سبب اور فضائل صدقات. اور صحابہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا تو حکایت صحابہ ہے کہ صحابہ کرام کے مرد، ان کی مستوراتیں، ان کے بچوں کے قصے ہیں اس میں، تو حکایت صحابہ. اس لیے ہمارے ہاں تعلیم میں جو انہی کتابوں سے پڑھا جاتا ہے، یہ نکلنے کے زمانے میں بھی ہے اور یہ اپنے مقام پر بھی ہے. تو اتنا سنیں کہ نماز پڑھنے میں دل لگے، جماعت کے ساتھ پڑھنے میں جی لگے، اس لیے فضائل کا شوق ہو، وعیدوں کا خوف ہو. نہ حفظ مقصود ہے کہ ہمیں حدیثیں یاد ہو جائیں، بلکہ اس عمل کا وہ ذوق اور شوق پیدا کرنا ہے جو بندے کو عمل پر ڈال دے. فضائل ذکر سننے سے وہ ذوق اور شوق پیدا کرنا مقصود ہے جو بندے کو ذکر پر ڈال دے. فضائل قرآن سننے سے اس کی حدیثیں یاد کرنا مقصود نہیں ہے، ہو جائے تو اچھی بات ہے، لیکن وہ ذوق اور شوق پیدا کرنا ہے جو قرآن پڑھنے پر بندے کو ڈال دے، نماز پر بندے کو ڈال دے، نہ عمل پر ڈال دے، عمل پر ڈال دے. تو یہ کب ہوگا؟ کہ جب انسان روزانہ سنے، روزانہ تو بار بار سننا، اور روزانہ سننے کی برکت سے، روزانہ سننے کی برکت سے، بار بار سننے کی برکت سے ان اعمال کا وہ ذوق اور شوق پیدا کرنا مقصود ہے جو عمل پر ڈال دے. اب اس عمل میں جیسے نماز پڑھتا ہوں لیکن نماز میں اور شوق پڑے، ذکر تسبیحات میں اور شوق پڑے. یہ ہوگا تب کہ جب بندہ توجہ اور دھیان کے ساتھ سنے اور روزانہ سنے، توجہ اور دھیان کے ساتھ. اس لیے انہی کتابوں سے پڑھنا ہے. اور ان میں جو حضرت شیخ رحمہ اللہ نے جو فائدہ لکھا ہے، تو اپنے فہم پر اعتماد نہ ہو کہ حدیث سے میں یہ سمجھا ہوں، اس حدیث سے میں یہ سمجھا ہوں. نہ حفظ مقصود ہے نہ اپنے فہم پر اعتماد، بلکہ حضرت شیخ رحمہ اللہ نے جو لکھا ہے اسی کو پڑھا جائے اور وہی ہے. اپنے طور سے اس کو سمجھنا میں یہ سمجھا، تو کیا سمجھے، تو یہ نہیں ہے. اچھا، جب عمل اور شوق پیدا کرنا مقصود ہے جو بندے کو عمل پر ڈال دے، تو یہ حلقہ اجتماعی طور پر فضائل کا ہے، مسائل کا نہیں ہے. مسائل کا، اس میں نماز کی فضیلت ہے، نماز کے مسائل نہیں ہے. اس میں یعنی جو روزہ کی فضیلت ہے اس کے مسائل نہیں ہے. اس میں قرآن پڑھنے کی فضیلت ہے لیکن قرآن کے احکام نہیں ہے، تجوید کے جو احکامات ہیں وہ نہیں ہے. تو بندے کو عمل پر ڈال دے، لیکن عمل ہوگا علم کے مطابق، عمل ہوگا. اس سے یہ فضیلت تب ملے گی جب عمل علم کے مطابق ہو. نماز پڑھنے پر وعدہ تب پورا ہوگا کہ جب وہ نماز علم کے مطابق ہو. تو جب عمل کا شوق اندر پیدا ہو جائے تو اس کا پتہ کیا ہو کہ فارغ اوقات میں، یہ فارغ اوقات میں یہ مسلمان جو تعلیم میں بیٹھتا ہے، یہ بات یہ اپنے اس عمل کا علم علماء سے لے. عمل کا علم کن سے لے؟ علماء سے لے. تو علماء سے نماز کا علم لے، وضو کا علم لے، تیمم کا علم لے، یعنی جو
طہارت کے متعلق احکامات ہیں، نماز کے متعلق احکامات ہیں، تو وہ علم علماء سے لینا. اور نکلنے کے زمانے میں تو اجمال ہے. نکلنے کے زمانے میں کیا ہے؟ علم اجمالی ہے. اجمال یہ کہ جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اسی کو سیکھا جاتا ہے، جیسے نماز ہے اور وضو، غسل، تیمم یا آداب. اور مقام پر تفصیل ہے. مقام پر کیا ہے؟ جس طرح نماز کا علم لیا جا رہا ہے، اس طرح تجارت کا علم بھی لے علماء سے. تجارت کا علم، اگر ایک بندہ زراعت کر رہا ہے تو زمینداری کا علم کن سے لے؟ علماء سے لے. اس طرح اگر ایک آدمی حکومت چلا رہا ہے تو اس کا علم کن سے لے؟ علماء سے لے. تو اب یہ جو علم علماء سے لے رہا ہے یہ مسجد کا کام ہے اور یہ مسجد کا وقت ہے. یہ جو سیکھنے کے لیے ان سے لے رہا ہے، لیکن یہ اس دعوت کے عنوان سے نہیں ہے، یہ سیکھنے سکھانے کے عنوان سے ہے. سیکھنے سکھانے کے عنوان سے ہے کہ تعلیم، فضائل کی تعلیم کے لیے وقت ہے، اور اس کے ساتھ اپنی ضرورت کی جو چیزیں ہیں اس کو علماء سے کیا کر لے؟ معلوم کر لے، ان سے سیکھے. اس کے لیے ہر ایک آدمی اپنے طور پر نظام بنا دے. نظام بنا، یعنی ہمارے ہاں تو جماعت کے اعتبار سے جو حلقہ ہے اجتماعی طور پر وہ تو تعلیم کا ہے، فضائل کی تعلیم کا ہے. لیکن اب یہ قرآن سیکھے، اپنے نماز ٹھیک کر لے، اپنے مسائل معلوم کر لے، یا جس شعبے میں بھی ہو اس کا علم لے. اس کے لیے بندہ اپنا نظام بنا دے. اپنا نظام بنا دے. تو گویا یہ جو دین تب آئے گا کہ جب ایک طرف یقین میں ترقی ہو دعوت کے ذریعے سے، دوسری طرف فضائل کے حلقوں میں بیٹھ کر ان اعمال کا شوق بڑھے، ان اعمال پر جو وعدے اس کا یقین بڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا علم لے. اس کا علم لے. تو اس کی طرف فضائل تو اچھا، یہ تو اجتماعی طور پر ہے. تعلیم کے حلقے میں یہ پوری جماعت بیٹھے، جیسے نکلنے کے زمانے میں پوری جماعت تعلیم میں بیٹھتی ہے، تو اس طرح یہ جو 10-15 ساتھی جو مسجد کی جماعت ہے یہ پوری جماعت تعلیم میں شریک ہو. ان کے ساتھ اور لوگ جو ہم نے محنتیں کی ہیں، انہوں نے ارادے کیے ہیں، ان کو اپنے ساتھ شریک کرنا یہ کام. لیکن ان میں سے کسی کا ناغہ نہ ہو کہ ہاں ہماری مسجد میں تو تعلیم ہو رہی ہے، لیکن کبھی 5 بیٹھتے ہیں، کبھی 7 بیٹھتے ہیں، کبھی 10 بیٹھتے ہیں، کبھی میں بیٹھتا ہوں، کبھی نہیں بیٹھتا ہوں. تو ایک کہ مسجد کی جماعت کا کام ہے کہ اجتماعی تعلیم میں شریک ہونا، اور یہ ان دونوں کتابوں سے پڑھا جائے. صرف فضائل اعمال سے نہیں بلکہ فضائل صدقات سے بھی پڑھا جائے. دونوں حصوں سے. اور پڑھنا مقام پر چونکہ تو بہتر یہ کہ ترتیب کے ساتھ ہو. مثلا فضائل نماز میں جو پہلی 2 حدیثیں پڑھ لی فائدے کے ساتھ، تو اگلے دن جو پڑھے وہ تیسری چوتھی حدیث پڑھے، اس کے بعد جو پڑھے تو 5ویں 6ویں حدیث پڑھے، تاکہ یہ پورا رسالہ یہ پورے ہم سنیں اور اس کو یعنی پڑھیں اور سنیں. اس طرح یہ یعنی صرف 2-4 جگہ ہیں وہیں سے روز پڑھنا نہیں، پوری کتاب تسلسل کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی جائے. تو یہ تو، اور محلے والوں کو اس تعلیم میں شریک کرنا، جیسے پہلے بات عرض کی تھی. اس کے ساتھ اپنے گھر کی تعلیم ہے. اپنے گھر کی تعلیم یہ بھی مسجد کے کام میں سے ہے. دونوں تعلیمیں. گھر میں ایک جماعت ہے 8-10 افراد کی، 8-10، اس میں مستورات بھی ہیں، اس میں مرد بھی ہیں، اور اس میں بچے بھی ہیں. اور جس یہ بات بار بار بیانات میں بھی سامنے آ رہی ہے، ابھی مذاکرہ میں بھی کچھ بات ہو گئی کہ ذمہ داری گھر کے بڑے کی ہے کہ اپنے بچوں میں، اپنے اہل و عیال میں دین یعنی ان کو دین پر لانا اور ان کے لیے دینی ماحول مہیا کرنا، یہ ان کی ذمہ داری ہے. یہ ان کی ذمہ داری. اور گھر کا ہر ایک فرد وہ اس مبارک کام کو اپنا کام سمجھ کر زندگی گزارے. تو اس کے لیے ترتیب کیا ہے؟ اس کے لیے یہ کہ ایک وقت ایسا ہو جس میں پوری جماعت گھر کے شریک ہو تعلیم میں. تعلیم میں کیا ہو؟
शरीक हो। अच्छा, जब ये तालीम में शरीक है तो इसमें भी वही बात आ जाएगी। फजाइल कुरान सुन रहे हैं तो कुरान का शौक पढ़े, फजाइल नमाज सुन रहे हैं तो घर का हर एक फर्द नमाजी बने, मस्तूरात में से, बच्चों में से घर का हर एक फर्द जिक्र पर पढ़ जाए, जिक्र भी करे, तो गोया इस घर में कुरान पाक की तिलावत भी हो, इस घर में जिक्र भी हो, इस घर में रात को उठकर अल्लाह पाक से मांगना भी हो, इस घर में ये सीखने सिखाने के बारे में अर्ज कर लूं कि जो इसकी जरूरत की चीज है, हर एक मर्द औरत पर जो कुरान सीखना फर्ज है, तो उसका निजाम बना दे अपने घर में। बेहतर ये है कि अपने घर का जो बालिग अफराद हैं जो वो सीख कर अपने बच्चों को सिखलाए, अपने मस्तूरात को सिखलाए। अगर ये नहीं है तो खुद इंतजाम कर ले कि मेरे बच्चे कुरान सीखे। कहां सीखे? कुरान सीखे तो कहां सीखे? तो अपने मस्जिद में कोई कारी है, मुअल्लिम है, कोई मकतब है, कोई, तो उसमें उनका राब्ता बना दे ताकि ये कुरान सीखे बगैर न रहे, कम से कम कुरान तो सीखे। तो इसका एहतमाम हो, बच्चे अभी कुरान सीखे। दीन सीखने के लिए जो मसाइल हैं तो मर्दों के जरिए से उलमा से पूछ कर मस्तूरात वो इल्म ले, जिसकी जरूरत हो, जिसकी क्या हो, जरूरत हो, तो वो मसाइल मर्दों के जरिए से पूछवाए जाए मुफ्ती हजरात से, और वो उनको बता दे कि मुफ्ती साहब ने ये कहा, मुफ्ती साहब ने ये कहा, मुफ्ती साहब ने ये कहा, ताकि इस घर में इस तालीम के जरिए से फजाइल कुरान की तालीम है तो घर का हर एक फर्द कुरान पढ़ना सीख ले। फजाइल जिक्र की तालीम है तो सबकी तस्बीहात पूरी हो रही हो। फजाइल रमजान की तालीम है तो घर का कोई फर्द बगैर रोजे के न रहे। फजाइल सदकात की तालीम है तो जिस पर ज़कात फर्ज है वो इस फरीजे को अदा करे। फजाइल हज की तालीम ताकि ये फरीजा अदा हो जाए। इस तरह जो भी आमाल है तो उन आमाल के फिजा बने। तो एक तरफ तो इन्हीं किताबों से घर में तालीम हो और इसके साथ साथ मुज़ाकरा हो 6 नंबर का वक्तन फवक्तन, ताकि जो भी मस्तूरात हैं हर एक 6 नंबर में बात कर सके, दावत दे सके। ये मुज़ाकरा सिर्फ याद करने के लिए नहीं होता, बल्कि इन सिफात का फिक्र पैदा हो कि ईमान का, नमाज का, इन अमाल के हमारे अंदर क्या हो, फिक्र हो और इसमें हम आगे बढ़े। तो उसके वक्तन 6 नंबरों का मुज़ाकरा है और इसके साथ यानी अपने घर में तालीम है और मसाइल उलमा के जरिए से, मर्दों के जरिए से मालूम करके वो अपने घर वालों को बताना, और घर में हर काम सुन्नत के मुताबिक हो। ये सब पूरे दीन के ज़िमन में आ जाता है। खाना सुन्नत के मुताबिक, सोना सुन्नत के मुताबिक, इस तरह लिबास सुन्नत के मुताबिक, शक्ल, लेकिन एक एक चीज को गिनना, ये तो बहुत सारे हैं। ये जो 6 नंबर है इसके जरिए से इस्तेदाद पैदा हो जाते हैं पूरे दीन पर चलने का। तो दीन का ताल्लुक सिर्फ नमाज के साथ नहीं है, दीन का ताल्लुक अपने इन सब मामलात, मुआशरात सब के साथ है, लेकिन वो तब जिंदगियों में आएगा मर्द और औरत के जब ये खूबियां वजूद में आ जाए। इसलिए जोर हो इन्हीं अमाल पर, इन्हीं अमाल के जरिए से बाकी जिंदगी उसमें वजूद में आ जाती है। तो एक तो मस्जिद की पूरी जमात, मशवरा के लिए वक्त, रोजाना मुलाकातों के जरिए से ये तकाजे पूरा करना और इसके साथ ये अपने तालीम का एहतमाम करना। अब जब रोजाना बंदा मशवरा करे, रोजाना दावत दे, रोजाना तालीम करे और रोजाना जिक्र करे, रोजाना इबादत है और इसके साथ नवाफिल का एहतमाम करे और इसके साथ ये अपने कारोबार में कमाना और खर्च ये शरीयत के मुताबिक हो, तो इसके दिल के ताल्लुक अल्लाह के साथ बढ़ता चला जाएगा। अब हफ्ते में एक दिन उमूमी गश्त है, एक दिन अपने मोहल्ले में उमूमी गश्त है। ये गश्त इज्तिमाई है, ये 2-2, 3-3 की जोड़ियां नहीं है, बल्कि मस्जिद की जमात के एतबार से, उन्वान से ये हफ्ते में एक दफा है। वजह क्या है?
کہ لوگوں کو جمع کر کے بات کرنا یہ روزانہ نہیں ہوتا ہے، ورنہ ملل پیدا ہو جائے گا، اکتاہٹ پیدا ہو جائے گی۔ جو ہمارے حضرات نے قرآن اور سنت کو دیکھ کر اس کا استنباط کیا ہے تو وہ کیا ہے کہ روزانہ دعوت کی بات گھر گھر تو روزانہ ہے وہاں پر، لیکن لوگوں کو یعنی مسجد میں اجتماعی طور پر بات کرنا یہ ہفتے میں کتنی دفعہ ہے؟ ہفتے میں ایک دفعہ ہے۔ اس میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اس میں 8-10 ساتھی ہو، یعنی جماعت مضبوط ہو، اور یہ گھر گھر پر ملاقاتیں کریں، لیکن یہاں متکلم مختصر بات کر کے وہاں بیٹھ کر تفصیل سے بات نہیں کرنی جسے روزانہ کی ملاقاتوں میں ہے، مختصر بات کر کے ان سب کو مسجد میں لانے کی کوشش کرنی ہے کہ سب مسجد میں آ جائے۔ اب مسجد میں جب وہ آئے تو ان کے استقبال کے لیے بھی آدمی مقرر ہوتا ہے، ذکر دعا کے لیے بھی آدمی مقرر ہو، بیٹھ کر بات کے لیے بھی آدمی مقرر ہوتا ہے، بیان کے لیے بھی آدمی مقرر ہوتا ہے۔ تو اس محلے میں گشت کر کے لوگوں کو مسجد میں جمع کرنا، اجتماعی جو بات ہے، ہماری کوشش اس بات کی ہے کہ اجتماعی باتیں مسجد میں ہو، مسجد کے ماحول میں ہو، یا مثلا کسی مسجد میں کام کرنے کی اجازت نہیں ہے بعض وجوہات سے تو بیٹھک میں ہے تو وہ بھی ایک قسم کی مسجد کے حکم میں آتا ہے کام کے اعتبار سے، تو اس ماحول میں ہو، اسی ماحول میں ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اجتماعی بات ہے اس کے لیے پہلے گشت ہو، اس میں پہلے کیا ہو؟ گشت ہو۔ تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ کس نماز کے بعد لوگ گھروں پر مل سکتے ہیں، ہم اس کو نہیں دیکھیں گے کہ کس نماز کے بعد لوگ زیادہ بیٹھ سکتے ہیں، یعنی نماز میں تعداد لوگوں کی زیادہ ہے نہیں، ہم دیکھیں گے اس کو مثلا عصر کی نماز کے بعد لوگ مل سکتے ہیں تو ہمارا گشت عصر کے بعد ہے اور بیان مغرب کے بعد ہے۔ اور اگر ہمارا دیکھا کہ وہ ماحول ایسا ہے کہ اس میں عصر کے بعد گھر پر لوگ نہیں مل سکتے ہیں، جس گھر پر بھی جاؤ کہتے نہیں ہے ابھی نہیں ہے، گھر پر نہیں ہے تو مغرب کے بعد گشت کر لے اور عشاء کے بعد بیان کر لے۔ اب یہ جو ہمارا گشت ہے یہ ہمارا ہفتے میں کتنی دفعہ ہے؟ ایک دفعہ ہے، لیکن اس کے لیے یہ جو ایک دفعہ کا گشت ہے یہ گشت پورے محلے کے لیے ہے، یہ ایک گلی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ مسجد کے ساتھ جتنے گلیاں ہیں ان سب کے لیے ہے کہ ان سب کو جمع کرنا۔ اب یہ تب ہو سکے گا کہ جب ہماری جماعتیں ایک نہ بنے، بلکہ ہماری جماعتیں کتنی بن جائیں؟ 3 جماعتیں بنے، 4 جماعتیں بنے، اس گلی میں ایک جماعت گشت کر لے، دوسری گلی میں دوسری جماعت گشت کر لے، تیسری گلی میں تیسری جماعت گشت کرے، تاکہ پورے محلے میں ہماری یہ ملاقاتیں ہفتے میں ایک دفعہ ہو۔ وہ تو 15 دن مہینے میں جو تفصیلی بات ان سے گھر پر ہوتی ہے، اور یہ صرف گھر پر حاضری دے کر مختصر بات کر کے ان کو مسجد میں جمع کرنے کی کوشش، تو اس میں ہماری یہ کوشش ہو کہ پورے محلے میں ہفتے میں ایک دفعہ۔ اب اگر ہم نے ایسا کیا کہ ایک دن ہم نے گشت کر لیا ایک گلی میں، دوسرے ہفتے ہم نے پوچھ لیا کہ اب کون سی گلی کی باری ہے، تیسرے ہفتے میں ہم نے تیسرے ہفتے چوتھے ہفتے میں ہمیں، اور بعض وقت تو مسجد کے ساتھ گھر بہت سارے ہوتے ہیں تو ہمارا عمومی گشت تو ہفتے میں ایک دفعہ ہو گیا محلے میں، لیکن محلے والوں پر ایک دفعہ ہو گیا ہفتے میں یا مہینے میں ایک دفعہ ہوا، اور ہونا کیا چاہیے؟ تو اس کے لیے کیا شکل ہو کہ بس یہ ایک ہی جماعت ہی رہے؟ نہیں، جماعتیں کیا بنا دیں؟ زیادہ تب ہوگا کہ جب ہمارے سب ساتھی گشت میں کیا ہو؟ گشت میں شریک ہو، جتنے بھی ساتھی ہیں وہ سب گشت میں شریک ہو، اور جنہوں نے وعدے کیے تھے، ارادے کیے تھے گشت سے پہلے ان کے ساتھ ملنا جلنا ہو جاؤ ایک دن پہلے، اسی دن، تاکہ ان کو ہم اپنے گشت میں اپنے ساتھ شریک کر لیں اپنے ساتھ، ورنہ گشت تو ہو جائے گا، 2 4 5 بندے کہتے ہیں الحمدللہ پابندی کے ساتھ گشت ہو رہا ہے، لیکن ہر ایک کا پابندی کے ساتھ گشت ہو رہا ہے، یہ تو بحیثیت مسلمان ہونے کے ہیں، یہ نہیں ہے کہ تبلیغ میں اس کا وقت لگا ہے بس۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جماعت میں ایسے ساتھی زیادہ ہو جو اصول کے ساتھ گشت کر سکتے ہوں، کیونکہ بعض کو تو مسجد میں بات کرنے کے سننے کے لیے بٹھا دیں،
لیکن پورے محلے کے لوگ ہمارے ساتھ اس میں کیا ہو شرکت کریں. تو اس کے لیے ایک درخواست ہے کہ روزانہ اپنے محلے ہفتے میں ایک دفعہ ہمارا عمومی گشت ہو. اللہ ہم سب کو توفیق دے. گشت کا وقت ہو یہ پہلے سے پتا ہوتا ہے. تو جیسے میں نے تعلیم کے بارے میں بتا دیا, روزانہ ملاقاتوں کے بارے میں عرض کیا, مشورے کے بارے میں عرض کیا, اس طرح یہاں بھی اگر گشت کے وقت میں کوئی کام پڑ گیا تو اس وقت گشت کو چھوڑ دینا چاہیے یا کام کو مؤخر کرنا ہے. گھر کے تقاضے کو مؤخر کرنا ہے, کاروبار کے تقاضے کو مؤخر کرنا ہے, لیکن گشت کو مؤخر نہیں کرنا ہے. یہ کبھی کیا کبھی نہیں کیا, ثواب سے انکار نہیں ہے, لیکن کام وہ ہے جو وقت پر ہو اور جو ترتیب ہو اس ترتیب پر کیا جائے تو اسی کا نام کام ہوتا ہے. اسی کا نام کام ہوتا ہے. اور جب وقت پر نہ ہو, ترتیب کے ساتھ نہ ہو, تو اس کا نام کام نہیں ہوتا ہے. ورنہ آپ دنیا میں دیکھیں, کبھی دکان میں چلا گیا, کبھی نہیں گیا, کبھی ملازمت میں گیا, کبھی نہیں گیا, تو اس کو کوئی کام کہا جاتا ہے؟ تو جس طرح دنیا کے معاملوں میں یہ کام نہیں سمجھا جاتا, تو دین کے معاملے میں ہم اسی کو کام سمجھے کہ یہ کام ہے. اس لیے بھائیوں درخواست ہے, اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ بہت بڑی نعمت ہے, اس کے لیے ہم اپنے تقاضوں کو مؤخر کریں. اچھا, اس میں ایک بات اور عرض کرنی ہے. جب یہ گشت ہم نے کر لیا تو پورا ہفتہ ہم نے محنت کی ہے. ہم ہر گشت سے چلہ تین چلے کی جماعت نکالنا چاہتے ہیں. ہر گشت سے چلہ تین چلے کی جماعت نکالنا چاہتے ہیں, اور اسی مسجد سے نکالنا چاہتے ہیں. جیسے کوئی جماعت کسی مسجد میں جانے کے بعد تشکیل ہو جائے تو 3 دن وہاں پر محنت کرتی ہے, تو اسی مسجد سے چلہ تین چلے کی جماعت نکالتی ہے یا نہیں نکالتی؟ نکلے یا نہ نکلے یہ الگ بات ہے, لیکن جماعت کے سامنے تقاضا کیا ہوتا ہے کہ پورے مسجدوں سے لوگوں کو جمع کر کے چلہ تین چلے کی جماعت تیار کرنی ہے, یا اسی مسجد سے محنت کرتی ہے. ایک دن میں تیار نہ ہو جائے, دوسرے دن میں, تیسرے دن میں جماعت تیار نہ بھی ہو جائے تو ایک ندامت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اور یہ اندر ایک جذبہ بنتا ہے کہ دوسرے مسجد میں جا کر ہم نے جماعت محنت کرنی ہے, جماعت تیار کرنی ہے, نقد ہو اس جذبے کے ساتھ دوسرے مسجد میں ندامت کے ساتھ. تو پورا ہفتہ ہم نے کام کیا, جبکہ اس مسجد میں 15 پرانے ہیں, وہ یہ تو میں نے 15-10 سے شروع کر دیا. کسی جگہ 20 ہے, کسی جگہ 40 ہے, کسی جگہ 50 ہے, کسی جگہ 100 ہے, کسی جگہ 200 300 تک ہے. لیکن اگر دیکھ لیا جائے کہ ہر مسجد ہر گشت سے چلہ تین چلے کی جماعت نکل جاتی ہے تو نہیں نکلتی, افراد نکلتے ہیں. تو ہمارے سامنے کیا ہو کہ چلہ تین چلے کی جماعت نکالنی ہے. پورا ہفتہ اسی نیت سے ہم نے محنت کرنی ہے. اب جماعت نہیں نکلی تو ایک ہم مطمئن ہو گئے, اور ایک یہ کہ ہم پھر آپس میں بیٹھ جائے کہ کس چیز میں کمی ہے. دین کے مٹنا زبردستی اپنے آپ کو بندہ فکر مند کرے کہ ہر جگہ اللہ کے احکامات مٹے ہوئے ہیں, سنت زندگی مٹی ہوئی ہے. اس کی وجہ سے جو نحوست ہے اور جو مصیبتیں اور جو پریشانیاں ہیں اس کے دور ہونے کا ذریعہ دنیا اور آخرت میں ان مصیبتوں سے بچنے کا ذریعہ دین کے علاوہ اور کچھ ہو سکتا ہے؟ اور دین کی محنت اگر نہیں ہے تو دین زندہ ہو جائے گا. اس لیے اپنے کو دیکھے, باہر کو نہ دیکھے کہ لوگ ایسے ہیں, لوگ نہیں آ رہے ہیں, لوگ نہیں بیٹھ رہے ہیں, لوگ بات سے نہیں سن رہے ہیں. لوگوں سے کہنا تو بطور ترغیب ہے ہر ایک صفت, اور اپنی ذات کے اعتبار سے کرنا بطور تکلیف ہے. اس کا میں مکلف ہوں, اس کا میرے سے پوچھا جائے گا. لیکن دوسرے کے بارے میں کیا ہے؟ ترغیب ہے. دوسرے کے بارے میں تو اپنی ذات کے اعتبار سے کرنا یہ ہماری ضرورت اور ہماری حاجت ہے. اس لیے اپنے کمیوں کو دیکھے کہ ہمارے تسبیحات میں, رات کے اٹھنے میں, اللہ سے مانگنے میں, یا اپنے کاروبار میں, یا خرچ کرنے میں, یا اپنے دوسرے جو اعمال ہے اس میں کمی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. تو اگر گناہ کا کام ہو رہا ہے اور سنت کے خلاف کام ہو رہا ہے تو دین کی محنت اس لیے تاکہ ہمارے اندر سنتیں زندہ ہو جائیں, ہمارے اندر دین زندہ ہو جائے. یہ محنت دین کے احیاء کے لیے ہے, دین کے احیاء کے لیے ہے. تو آپ نے دیکھے اس میں جو بھی کمی ہے آپس میں تعلق محبت جو کمی ہے اس کمی کو دور کر دیا جائے, اور آئندہ ہفتہ پوری محنت کر کے جماعت نکالنے کی کوشش کی جائے. تو چلو دوسرا ہفتہ نہ ہو, تیسرا ہفتہ, چوتھا ہفتہ, مہینے میں ایک جماعت نکل جائے گی.
2 महीने में जमात निकल जाएगी, लेकिन अगर इसका फिक्र ना हो तो फिर साल गुजर जाएगा और जमात का निकलना आसान नहीं होगा बल्कि मुश्किल होगा। तो इसलिए सिर्फ गश्त बराए गश्त नहीं है, बल्कि नकद जमातें निकालना इसकी कोशिश हो। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। अगली बात यह है कि इस डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि ये बात न भूल जाए कि जो तुलबा और असातिज़ा हैं स्कूल और कॉलेज के, तो एक जमात उनके लिए बना दे, वो वहां जाकर उनके साथ पूरी बात करे। ये मुख्तसर बात नहीं जिसे मुतकल्लिम बात करके लाता है, उनके घर पर बैठकर उनसे पूरी बात हो, लेकिन इतनी लंबी भी ना हो कि नमाज भी चली जाए और बयान में भी नहीं, उसको अपने साथ मस्जिद में लेकर आए ताकि वो नमाज में भी शरीक हो और मस्जिद के उसमें बयान वगैरह में भी क्या हो, शरीक हो जाए। तो इस तरह हम पूरे मोहल्ले को तरतीब दें। एक बात और अर्ज करनी है, वो ये है कि इन आमाल के लिए मशवरा कब करना है। ये जो मस्जिद की जमात गश्त करेगी तो बाज वक़्त बारह में वो अर्ज करने कुछ जो होना चाहिए, जो करना चाहिए, क्या हो रहा है वो तो सबको पता है, लेकिन मुज़ाकरा तो इसका होता है कि होना क्या चाहिए। तो होना ये चाहिए कि असर के बाद गश्त है और मगरिब के बाद बयान है, तो असर से पहले इस पूरी जमात को जमा होना चाहिए और जमा होकर ये अपने आमाल को तकसीम करें, अपने आमाल को मशवरा करे और अपने अमाल को तकसीम करे। इस तरह वो पूरी जमात है अमल से पहले और पूरी जमात ने आपस में मशवरा करके गश्त की तरतीब बना दी। तो ये तो अपने हफ्ते में एक दफा मस्जिद के वो गश्त है, लेकिन ये गश्त जिसे मैंने पहले अर्ज किया, जमातें ज्यादा हो, दिन तो एक है, ये उमूमी गश्त है, लेकिन एक जमात के बजाय 2 जमातें, 2 के बजाय फिर 3 हो जाए। अब हर साल हम कारगुजारी सुनाते हैं, तो हल्कों में भी सुनाते हैं और यहां भी सुनाते हैं, तो उससे जरा इतनी बात अगर आ जाए आइंदा साल या हल्कों में कि पिछले साल मसलन हमारे बैरूनी गश्त मस्जिद, अपने मस्जिद में जो जमातें बनती थी उमूमी गश्त, तो 2 जमातें बन जाती थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह 4 जमातें बनती हैं, अब 5 जमातें बन जाती हैं, 6 जमातें बन जाती हैं, उस मस्जिद के साथ जितने घर हैं उनके घर। तो ये एक तरक्की है। ये क्या है? एक तरक्की है कि काम के शक्लों में भी बंदा क्या है, आगे बढ़े। और ये एक दलील है इस बात की कि और लोग भी इनके साथ शरीक हो रहे हैं। इसलिए ये 4-5 बंदों का काम नहीं है, ये हर मुसलमान का बहैसियत मुसलमान होने के जिम्मेदारी है और काम है। इसके साथ एक और बात अर्ज कर दे, वो ये कि ये जो हमारा दूसरा गश्त है ये भी हफ्ते में है, लेकिन एक गश्त है मुकाम पर और एक गश्त है बैरूनी। ये जो बैरूनी गश्त है तो इसमें वसी मशवरे की जमात इसको देखे कि हमारे करीब कितनी मस्जिदें हैं जिसमें जमात बनी हुई है, कितनी मस्जिदें ऐसी हैं जिसमें जमात बनी हुई नहीं है। या 2-4 बंदे तो थे या हैं भी, लेकिन अब वहां कोई काम नहीं हो रहा है, मस्जिद के काम में से कोई आमद नहीं हो रहा है, काम बहुत कमजोर है। तो अब हमारे जो दूसरा गश्त है वो जहां काम नहीं है वहां जमात बनाना काम है, और जहां कुछ कमजोर है उनको तक़वियत देना काम है ताकि वो काम पर पड़ जाए। अब ऐसी जगहों को तलाश करना और ऐसी मस्जिदों में अपना बैरूनी गश्त रखना, अगर ये होगा अपने हफ्तावारी मशवरे से, ताकि सबके सामने हो कि कौन सी मस्जिद में किन का जरूरत, इनकी भी अपनी राय होगी, इनकी भी कि फलान मस्जिद में हमारी जमात दूसरा गश्त शुरू कर ले। अब दरखास्त यह है कि जिस तरह जमात वहां पर कैसी बनेगी, तो जमात वहां पर बनेगी रोजाना मेहनत से। जिस तरह अपने मस्जिद की जमात रोजाना मेहनत करती है अपने मोहल्ले में, तो अगर
साथी ज्यादा हैं, 10-15 साथी हैं, तो 2 साथी 4 साथी, उनको रोजाना की जो मेहनत है 2.5 घंटे या रोजाना घर घर की मुलाकात हो, उसमें उनको उस मोहल्ले में भेज दिया जाए। अब बजाय ये दूसरे मोहल्ले में काम कर रहा है, लेकिन ये हमारी मस्जिद की जमात का काम है। अगर ये दूसरी मस्जिद में नजर आ रहे हैं, लेकिन ये हमारी मस्जिद की जमात का काम है कि वहां 2 साथियों की जमात भेज दें, 4 साथियों की जमात भेज दें, रोजाना वहां घर घर पर मुलाकातें, जैसे पहले बात अर्ज की, ताकि लोगों को तैयार कर ले अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए और मस्जिद में काम के लिए, और उनको बता दिया जाए कि हमारे फिलहाल दिन यहाँ पर उमूमी गश्त होता है, ये अमाल होते हैं, इसमें आप हजरात शिरकत कर लिया करें। रोजाना हो सके बहुत अच्छा, वरना हफ्ते में 2-3 दिन हो जाए। ये भी ना हो सके तो जिस दिन गश्त है उससे 1 दिन पहले तो जरूर वहां पर मुलाकातें हो जाए, ताकि लोगों से बातें भी की जाए, उनसे इरादे भी लिए जाए। एक फित्री बात है, जिससे बात की जाती है उसको फिर बात याद रहती है कि यार कल वो साथी आए थे, उन्होंने ये वक्त मेरे से मांगा है, मैंने तो उनसे कहा है कि मैं इंशाअल्लाह शिरकत करूंगा, अब ये वक्त मैं किसी और जगह नहीं दे सकता। यानी पहले से वो उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार होता है। तो इसलिए कोशिश की जाए कि वहां इन 2-2.5 घंटे में जो रोजाना का काम है, इसमें वहां पर जाकर वहां मुलाकातें हों, वहां मुलाकातें हों। अच्छा, मुलाकातें हों। फिर जब उमूमी गश्त है, जिस दिन गश्त है उस दिन क्या किया जाए? जो ये मस्जिद की जमात है, जिसने जाना है, तो एक सूरत है ना कि कोई असर में पहुंच गया, कोई मगरिब में पहुंच गया, कोई इशा में पहुंच गया वहां, और एक ये कि पूरी जमात जिस तरह अपने मस्जिद के मोहल्ले का गश्ता और ये साथी जमा हुए थे मस्जिद में, तो इस तरह ये पूरी जमात मस्जिद में जमा हो जाए। जमा होने के बाद ये जमात की शक्ल में वहां पर जाए, उस दूसरे मस्जिद में जमात की शक्ल में जाए। वहां पर जाकर उस गश्त से पहले वहां जिन्होंने इरादे किए थे, या मसलन जिन साथियों का औकात लगे हुए हैं 1-2 साथी, लेकिन वो पूरा काम नहीं कर सकते अपने वहां माहौल न होने की वजह से, तो उनके साथ मुलाकातें करें, तो उनको अपने साथ मशवरे में शरीक किया जाए। अब ये जो मशवरा है, ये वहां जो साथी तैयार है उनको भी साथ शरीक कर लिया और खुद भी, और अब वहां की तरतीब बना दिया जाए कि यहां के अमाल की तरतीब बने। तो यहां भी एक जमात है, तो कोशिश की जाए कि यहां जमात बने। अब जमात बनने के लिए आमतौर पर जो बताया जाता है कि 2 महीने वहां पर काम करे, 8 गश्तें, तकरीबन 8 गश्तें, तो 1 महीने में कितने गश्तें होती हैं? 4, तो तकरीबन 7-8 गश्तें वहां पर मेहनत करें, और उसमें कोशिश की जाए कि यहां से जमात तैयार हो जाए, 7 चिल्ले के लिए, 3 चिल्ले के लिए, वरना कम से कम 3 दिन की जमात तो तैयार हो जाए। उस जमात को फिर ये मस्जिद की जमात अपने साथ ले जाए और उन पर आगे मेहनत कर ले, ताकि इस काम के साथ मुनासिबत पैदा हो जाए। और अपने साथ जो भी तैयार हो रहे हैं, तो अब वहां जो हमारे साथी उस मोहल्ले में काम करने जाते हैं, तो इन साथियों को अपने साथ शरीक करें, ताकि वो भी रोजाना मुलाकात में क्या हो, शरीक हो। इसलिए दरखास्त ये है कि वहां वालों को यह कह देना कि आप यहां काम नहीं है तो आप हमारे यहां जुड़े, आप हमारे यहां जुड़े, आपके यहां काम नहीं है, तो इससे वहां काम हो उठ जाएगा। और एक ये कि हम उनकी मुआवनत करें, उनके लिए जमात बना दें, और जमात इसी तरह बना दें, रोजाना मुलाकातें या गश्त से पहले 1 दिन मुलाकातें, कोशिश हो तो, ताकि वहां जमात बने। अब हमारी मस्जिद की जमात एक जगह बिरूनी गश्त कर रही है, एक जगह बिरून, लेकिन जिस तरह अपने मोहल्ले में 2 जमातें बनती हैं, 3 जमातें बनी, 4 जमातें बनी, 5 जमातें बनी, इस तरह बिरूनी गश्त के लिए भी जमातें कितनी बने? काम जब आगे बढ़े तो 2 जमातें बन जाए, 3 जमातें बन जाए, 4 जमातें बन जाए, ये सब बिरूनी गश्त तो है 1 दिन में एक, लेकिन मुख्तलिफ मस्जिदों में इस मस्जिद की जमात का गश्त होगा। जिस मस्जिद में साथी ज्यादा हैं और उनकी 8-8, 10-10 साथियों की जमातें बन सकती हैं, तो अब
दूसरी मस्जिद में, तीसरी मस्जिद में, इस तरह ये एक मस्जिद की जमात कितनी मस्जिदों में काम उठा सकते हैं, बशर्ते कि इस मस्जिद में क्या हो, मस्जिद में काम हो। ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि बाज वक्त बाज जगहों में, बस्तियों में वो कहते काम तो है नहीं, तो एक जगह से दो ले लेते हैं, दूसरी जगह से एक दो ले लेते हैं, तीसरी जगह से एक दो ले लेते हैं, तो मुख्तलिफ जगहों से 3, 4, 5, 7, 8 की जमात बन जाती है। कहते अब ये पूरे शहर के मस्जिदों में फिरेगी और वहां काम उठाएगी। भाई हमारे यहां मस्जिदों में काम उठाने के लिए जो रास्ता है पहले से चला आ रहा है, वो अपने मस्जिद का दूसरा गश्त है, वो अपने मस्जिद का दूसरा गश्त है। अब जितनी मस्जिदों में आप काम करें जमातें, और अपने रोजाना की मेहनत से अगर साथी ज्यादा है आपके, हर मस्जिद में आप 2-2 साथी भेजते, तो बाजार ये दूसरे महल्लों में नजर आ रहे हैं, लेकिन ये आपके मस्जिद की जमात का काम है। वो आप मस्जिद की जमात मेहनत कर रही है और दूसरे मस्जिदों में काम उठा रहा है। तो इस तरह कोशिश की जाए ताकि हर मस्जिद में जमात बने और काम शुरू हो जाए। तो गोया ये पूरी जमात मशवरे में भी शरीक हो, ये पूरी जमात ये रोजाना की मुलाकातों की तरतीब हो, ये पूरी जमात तालीम में भी शरीक हो, और इस पूरी जमात के घर घर में तालीम भी हो, और साथ साथ मशरे मुकामी गश्त भी हो, बैरूनी गश्त भी हो, और इसका हर एक फर्द कुरान पाक की तिलावत भी कर रहा हो, जिक्र भी कर रहा हो। ये सब मस्जिद में है, जिक्र कर रहा है मस्जिद में, कुरान पाक पढ़ रहा है मस्जिद में, नफलों का एहतमाम कर रहा है मस्जिद में, दुआ मांग रहा है मस्जिद में, रात को उठकर अल्लाह पाक से मांग रहा है इसमें मस्जिद में। अच्छा, और जमातें जमा हो रही हैं बैरूनी गश्त के लिए मस्जिद में, फिर मस्जिद से दूसरे मस्जिद, अपने मुकामी गश्त पर जमात जमा हो रही है मस्जिद में, वहां पर मशवरा हो रहा है। तो ये हमारे सब काम मस्जिद के साथ मरबूत है, और ये मस्जिद के लिए वक्त है, और उसी में इस वक्त को सर्व करना है और वक्त को आगे बढ़ाना है इस मुख्तलिफ शक्लों के लिए। इसके साथ एक बात और करनी है, वो है कि सेरोजा महीने की। तो अब ये जो रोजाना मशवरा होता है, इन साथियों के जो 2-2 साथी या 3-3 साथियों की जोड़ियां बनी हैं, जिन्होंने रोजाना मुलाकातें कर दी हैं, तो इन्हीं 3 साथियों ने ये अपने हफ्ते तकसीम कर लें। मसलन ये 3 साथी एक हफ्ता में, ये 3 साथी दूसरे हफ्ते में, ये 3 साथी तीसरे हफ्ते में, ये 3 साथी चौथे हफ्ते में, और अब पूरा महीना इन्होंने 27 दिन काम करना है अपने साथ जमात तैयार करने के लिए। जैसे चिल्ले 3 चिल्ले के तकाजा चल रहा है, तो कम से कम सिरोजे की जमातें तो काम पर वो जमेगा जो सिर्फ ये नहीं कि उसका सिरोजा लग रहा है, बल्कि वो सिरोजा के लिए जमात तैयार करने में लगा रहता है। सिर्फ ये नहीं कि इसका सालाना चिल्ला लग जाता है, बल्कि ये सालाना चिल्ले के लिए जमात तैयार करने में लगा रहता है अपने मुकाम पर, और उनके वसूली तो मुकाम पर ऐसी मेहनत करके अपने साथ साथी तैयार कर ले। तो ये 3 साथी पुराने होंगे और इनके साथ 7-8 साथी नए, दूसरे हफ्ते में 3 साथी पुराने, 7-8 साथी नए, तीसरे हफ्ते में इस तरह निजाम बना दिया जाए। वक्त मुकर्रर पर, ये सबके वक्त मुकर्रर है, मशरे का वक्त मुकर्रर है जो भी आसानी से हो, तालीम का वक्त मुकर्रर है, रोजाना की मेहनत का वक्त मुकर्रर, क्योंकि इज्तिमाई काम है। मस्जिद के ये मुकामी गश्त का वक्त मुकर्रर है, बैरूनी गश्त का वक्त मुकर्रर है, और साथ साथ से रोजे का वक्त मुतय्यन हो। ये बात के पहले हफ्ते में से रोजा लगा लिया बहुत अच्छा, नहीं लगा लिया तो दूसरे हफ्ते में, नहीं लगा लिया तो तीसरे हफ्ते में, वरना चौथे हफ्ते में। अच्छा, अब हम खुद देख ले इस बात को। मसलन हफ्ता हमने पहले एक महीने में पहले हफ्ते में से रोजा लगा लिया। अब जब दूसरा महीना आया, मैंने ये कहा कि मैं अभी इस हफ्ते में तैयार तो नहीं हूं, महीने में से रोजा है, तो इस महीने का तो दूसरा हफ्ता भी है, तो दूसरे हफ्ते में चले जाऊंगा। दूसरे हफ्ते में भी मैं नहीं गया। अच्छा, तीसरा हफ्ता भी तो है, तो मैं तीसरे हफ्ते में चला गया मिसाल के तौर पर, तो ये महीने में से रोजा हो गया या 55 दिन के बाद से रोजा हो गया? 60 दिन के बाद हो गया। महीना जब वापस आया तो महीना तो वो गुजर गया जो भी,
اس کے ساتھ یہ 15-20 دن زیادہ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو یہ مہینے میں سے روزہ ہے. مہینے میں کیا ہے؟ یہ تب ہو سکتا ہے کہ جب انسان اس کے لیے وقت کیا کر لے؟ مقرر کر لے. اب قربانی تب وجود میں آئے گی جب وقت مقرر ہو. جب وقت فارغ ہوں تو اس ہفتے میں ٹھیک ہے، ورنہ دوسرے ہفتے میں، تیسرے ہفتے میں، یہ بھی ایک شکل ہے. اور ایک جو وقت میں نے مقرر کر لیا ہے اس وقت اگر گھر کا تقاضا ہے، اس وقت اگر کاروبار کا تقاضا ہے، جیسے مشورے میں، تعلیم میں، روزانہ کی محنت میں، گشتوں میں، تو اس وقت اس کو کیا کرنا ہے؟ مؤخر کرنا ہے. تو یہ قربانی بنے گی، یہ نکلنا قربانی کے ساتھ ہوگا. اور اگر روزے کو مؤخر نہ کیا جائے، روزے کو مؤخر نہ کیا جائے، اس طرح قربانی کے ساتھ سے روزہ لگے. اچھا، جن ساتھیوں کو ہم لے کر گئے، دیکھیں کہ کہاں جانا ہے، تو قریب بستیوں میں، جن بستیوں میں جماعتیں بنی ہوئی نہیں ہیں، جن جگہ کام نہیں ہے، تو کام اٹھانے کے لیے، جماعتیں بنانے کے لیے یہ اپنے اس کا سے روزہ ہے، مہینے کا سے روزہ ہے. اب ایک طرف یہ ساتھی جو ہمارے ساتھ ہیں، 8-10 ساتھی کسی مسجد کے ہیں، تو یہ بھی کام والے بنے. تو کام والا بندہ تب بنتا ہے جب کام دیا جائے. جب کام، تو ان پرانوں کا کام کیا ہوگا؟ پرانوں کا کام یہ کہ ان کی خدمت کریں، ان کے لیے کھانا پکائیں، ان کو خوش رکھیں. کام ان سے لیں، کام ان سے لیں. اور اس کا طریقہ آسان کہ اس کام کا مذاکرہ ہو. مختصر طور پر تعلیم کا، اب کسی کو تعلیم کا دے دیں، ترغیب گشت کے مذاکرہ ہو جائے، کسی کے ذمہ لگ جائے، اس کے ساتھ کوئی مذاکرہ ہو جائے. دو کی جوڑیاں بنا دیا جائے، ایک نے پہلا نمبر سیکھ لیا، دوسرے نے دوسرا. اب یہ جس نے سیکھا ہے اس کو سکھلا دے، اس کو سکھلا دے. اس طرح جب کام ہم دیں گے تو کام والے بنیں گے اور اپنے مقام پر بھی کام کر سکیں گے. لیکن اگر ہمارے اندر یہ ہو کہ تو نیا ہے، یہ کیا کر سکیں گے، اور وہ دیکھتے رہتے ہیں اور ہم کرتے رہتے ہیں، تو اس سے مقام پر وہ ہمارے ساتھ نہیں جڑ سکیں گے. اس لیے کوشش یہ ہو موقع محل کے اعتبار سے، لیکن انہی ساتھیوں سے کام لیا جائے. کام کیا؟ ایک تو اعمال، ایک انہی کے ذریعے سے جماعت تیار کر لیا جائے. چلہ 3 چلے کی جماعت. چلہ جیسے روزہ تو مقامی کام کا حصہ ہے، کوشش اس بات کی ہو کہ چلہ 3 چلے کی جماعتیں ان کے ذریعے سے تیار کیا جائے. روزے کی بھی نفی نہیں ہے، لیکن یہ نقد جماعت تیار کرنے کے لیے کوشش کریں. مسجد کا کام جس سطح پر ہے اس میں آگے ترقی ہو جائے، اس کے بارے میں اس مسجد کی جماعت کے ساتھ جو بات چیت ہو اس میں بھی یہ شریک ہو اور کوشش کر لے کہ یہ بھی اس کا تذکرہ کر لے اور اس کی بات کر لے. اچھا، اب جماعت تیار کرنے میں لگے. جماعت تیار ہو جائے، مثلا دوسرے دن تیسرے دن، تو اس جماعت کو ہدایات دے کر روانہ کر لیا جائے، اللہ کے راستے میں نکال دیا جائے. اس میں اگر کوئی پرانا نہیں ہے تو ہماری مسجد کی جماعت کے ساتھ کوئی 2 ساتھی قربانی کر کے اس جماعت کو لے کر چلے تاکہ اس جماعت سے کام لے. پھر بھی کوئی ایسی صورت نہیں بن سکتی تو پھر اس جماعت کو اپنے محلے کی مسجد میں ڈال دیں تاکہ ہم ان کی نصرت بھی کریں، ان پر محنت بھی کریں. ورنہ اپنے کسی بھی مسجد میں بستی کے تاکہ ان پر محنت ہم کر سکیں. تو اس روزے کی جماعتوں کے ذریعے سے جماعتیں بھی نکالیں، جماعتیں بھی بنائیں. ایک بات اور عرض کرنی ہے، یہ جو جماعت ہمارے ساتھ ہے 3 دن، تو اس کو کسی بھی موقع پر، ایک تو عمومی بیانات میں بھی وہ ارادے لکھواتے ہیں اپنی جماعت کے ساتھی، کیونکہ بات سنتے ہیں مسجد کے ماحول میں، لیکن ایک وقت ایسا ہو کہ ان سے ذرا ترغیبی بات ہو جائے، ترغیبی بات ہو کر ان سے ارادے کرا لیے جائیں. چلے 4 مہینے کے ہو سکتے ہیں، نقد ان میں سے کوئی تیار ہو جائے، نہ ہو تو ارادے